مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی جواد بٹ صاحب ہیں اور آج ہم ان کا قبول اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم جواد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضی بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ جواد بھائی آپ سنائیں۔ جی شکر الحمدللہ۔ خاکسار صرف شروع میں یہ کرنا چاہے گا، خاکسار مانچسٹر یونائیٹڈ کنگڈم میں فی الحال پچھلے 10 سال سے رہائش پذیر ہے۔ خاکسار کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے۔ خاکسار نے بیعت 2009 میں کی تھی، اور لیکن خاکسار کو جماعت احمدیہ کا تعارف 2005 میں ہوا تھا۔ 2003 میں میرا میٹرک میں نے کر لیا ہوا تھا، تو میٹرک کے بعد کچھ مہینے ملے تھے ہمیں گریس کے، تاکہ وہ جو انٹر کا جو ایڈمیشن سے پہلے کچھ فری ٹائم ہوتا ہے، تو ان دنوں میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ ہڈن ٹروتھ کے نام سے انہوں نے ایک سیریز کا سٹارٹ کیا تھا، تو اس سیریز کے اندر ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے امام مہدی اور مسیح ابن مریم کے بارے میں جو احادیث میں پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں، ان کے اوپر کچھ ڈسکشن کی تھی، اور ڈسکشن کرنے کے بعد انہوں نے اس کے بعد کچھ دنیاوی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ احادیث جو پوری ہو چکی ہوئی ہیں اور کچھ جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، ان کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کی۔ اس کے مطابق انہوں نے دنیاوی حالات کے حساب سے ایک ذکر کیا ایک ایسے ستارے کا جو جب بھی نمودار ہوتا ہے تو دنیا کے اوپر یا تو آفت آئے گی یا دنیا کو ایک خوشخبری دیکھنے کو ملے گی۔ بقول ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے وہ ستارہ اب نظر آئے گا نیرلی اباؤٹ 2050 میں۔ تو اس ستارے کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو سوچا کہ شاید وہ جو ٹائم ہوگا جب وہ ستارہ نمودار ہوگا تو دنیا کو ایک خوشخبری ملے گی، وہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کہہ سکتے ہیں آپ، میں نے اپنی ایج کی کیلکولیشن کی کہ نیرلی اباؤٹ 75 ایئرس کا میں ہوں گا، تو چلیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر لی ویسے بیٹھے بیٹھے کہ یا اللہ پاک مجھے جو ہے اس اپنے امام مہدی نبی جو اللہ نے جس نے آنا ہے اس کا چہرہ دکھا کے مجھے جو ہے اس دنیا سے رخصت کری، تاکہ میں تیرے ماننے والوں میں شامل ہو جاؤں اور میں بھی ایک نبی کا چہرہ دیکھ کے فوت ہوں۔ خیر یہ دعا کر کے بعد میں اسٹڈی میں مشغول ہو گئے، لائف چلتی رہی، 2 سال گزر گئے۔ تو اب ہماری فیملی کے اندر میں اور میرا بڑا بھائی جو ہے، صرف ہم 2 بھائی جو ہیں وہ، اور ایک چھوٹی بہن ہے ہماری، ہم تین بہن بھائی ہیں ٹوٹل۔ بڑے بھائی مجھ سے 4 سال بڑا ہے اور بہن مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے۔ اب بڑا بھائی کیونکہ وہ میرے سے پہلے اپنی پروفیشنل لائف اس نے سٹارٹ کر لی ہوئی تھی ان دنوں میں، تو 2005 میں بھائی نے ایک جو جاب شروع کی، EWS ایسٹ ویسٹ سسٹم جو ہے نا، وہ امریکن کمپنی ہے، ان کا ایک کال سینٹر تھا پاکستان میں۔ بھائی اس سے پہلے کافی ریلیجیس 5 وقت کا نمازی، کیونکہ وہ الیاس قادری جو ہیں دعوت اسلامی والے الیاس قادری کا وہ انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی، ان کے مرید تھے، یعنی کہ سبز امامہ بھی پہننا ہے اور وائٹ شلوار قمیض کا سوٹ بھی، ہمارے گھر میں محفل میلاد بھی ہونی، 12 ربیع الاول بھی، 11ویں شریف بھی، یاسین اور درود تنجینہ کے ختم تو امی کرواتی ہی رہتی تھی، لیکن بھائی کیونکہ زیادہ اسٹرانگلی بلیور تھا، نعت کی محفل بھی کروانی، کھڑے ہو کے رو رو کے درود و سلام پڑھنا،
اور کیونکہ بھائی کا اسلام کی طرف ان دنوں کافی زیادہ رغبت تھی، تو گھر میں بھائی کا ایج فیلو تھا ہمارے لوکل مسجد کا امام، تو اس کو گھر بلاتے تھے، تو اس سے تھوڑی بہت عربی وغیرہ کی بھی سیکھنا شروع کر دیا ہوا تھا بھائی نے۔ ہمارے گھر میں ماحول اسلامی اس وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بھائی 5 وقت کا نمازی تھا، اور ہمارے گھر میں تقریباً ہمارے دادکوں کی طرف سے سارے ہی بریلوی ہیں، اہل سنت والجماعت کی مین سٹریم سے بریلوی سیکٹ جو ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور گھر میں نماز وغیرہ کا سسٹم تو شروع سے ہی تھا الحمدللہ، لیکن بھائی تھوڑا زیادہ ڈیپ ہو چکا ہوا تھا، مطلب کہ اس نے پراپر ہی وہ وائٹ، مطلب اس نے گیٹ اپ اپنا ایک یونیفارم سٹائل رکھ لیا ہوا تھا۔ خیر بھائی کی جاب لگ گئی ایک اسی کال سینٹر کے اندر، تو جب وہاں پہ بھائی گیا تو ان کی ملاقات ایک احمدی سے ہوئی جو اٹ سیلف نو مبین ہے، وہ فی الحال ابھی سویڈن میں رہتے ہیں اب، عثمان مسعود جاوید نام تھا ان کا، بلکہ سوری عثمان مسعود جاوید نام ہے ان کا، سویڈن میں مقیم ہے۔ تو بھائی کو انہوں نے چند سوالات پوچھے بریلوی سسٹم، بریلوی جو ہے اس کے مسلک کے اوپر ہی نا، بھائی نے تھوڑا سیر حاصل جواب نہ دیے، تو خیر اس نے اپنا تعارف کروایا کہ اس نے 1994 میں اس طرح جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ بھائی کیونکہ ریلیجس ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو تھا، اس لیے اس کو پتا تھا کہ احمدیت اور یہ کیا چیز ہے، سارا کچھ کیا حساب کتاب چل رہا ہے ان کا، کیا الزامات لگاتے ہیں دوسرے صرف فرقے والے اور کافر وغیرہ کا، یہ سارا کچھ بھائی کے لیے میں تو یہ خیر بات تھی، کیونکہ بھائی نے پروفیشنل لائف سٹارٹ کر لی ہوئی تھی، شادی ہو چکی ہوئی تھی، تو وہ اب ہماری فیملی سے مطلب وہ الگ گھر میں رہتا تھا، ہم پیرنٹس کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ نہیں رہتا تھا، تو پھر ملاقات ہونی ہفتے میں 1-2 دفعہ۔ خیر بھائی نے جیسے ہی وہاں سے کوئی سوال وغیرہ بھائی عثمان صاحب نے پوچھے بھائی سے، بھائی نے آ کے اپنے مولوی سے پوچھے کہ ان کا کیا جواب ہے، لیکن مولوی نے کیونکہ قرآن اور حدیث سے بات اس طرح سے کی نہیں، جواب نہیں دیے، تو جو بھی سٹوری سنائی بھائی وہ آمنا وصدقنا کہہ کے وہ سٹوری لے کے وہ احمدی دوست کے پاس جاتا، تو احمدی دوست اس کو قرآن سے ہی جب اس کا جواب دے کے اس کو رد کر دیتا، تو بھائی بڑا حیران ہوتا کہ میری ہر بات کو یہ قرآن سے رد کرتا جا رہا ہے، تو میرے مولوی قرآن سے کیوں نہیں اس کو جواب دے رہے۔ یہ سلسلہ چلا تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ، تو بھائی نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے مولویوں کو کہا کہ آپ جو جواب دے رہے ہیں وہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے، جبکہ وہ جو ہے وہ مجھے قرآن و حدیث سے جواب دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی کو کہ تو بھی کافر ہو رہا ہے، یہ ہے تو وہ ہے، تم اس کے ساتھ چھوڑ دو، کمپنیاں چھوڑ دو۔ بھائی نے کہا کمپنی چھوڑ دوں گا، کہیں اور جاؤں گا، وہاں بھی مجھے کوئی احمدی مل گیا تو کیا جواب دوں گا، یہ حل تو نہیں ہے۔ تو خیر انہوں نے بھائی کو لان تان کی، بھائی نے گھر آ کے اگلے دن ہی ماشاءاللہ وہ جو ایک مکٹ کہہ سکتے ہیں یا چولا کہہ سکتے ہیں جو زبردستی انہوں نے دین کا چڑھوایا ہوا تھا بھائی کے اوپر، وہ بھائی نے نہا کے اتار دیا، کلین شیو سارا کچھ، ایک نارمل لائف کے اندر واپس آ گیا نا۔ خیر جب مجھے یہ چیزیں پتہ لگیں کہ بھائی نے یہ کیوں کیا، تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا ریزن کیا ہو گیا تیرا اتنا دوبارہ سے ورلڈی لائف جینے کی نا، تو اس نے مجھے بتایا ورلڈی لائف نہیں ہے، لیکن وہ جو لائف تھی وہ ایک بلائنڈ فولڈ تھنگ تھی جس کے اوپر مجھے اعتقاد یا ایمان نہیں تھا، لیکن میں کیونکہ ایک مین اسٹریم میں چلتا جا رہا تھا تو وہی حساب تھا، لیکن جب مجھے جواب ہی نہیں مل رہے تو فائدہ اس کو فالو کرنے کا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ جس بندے سے میری ملاقات ہوئی ہے اس نے بتایا ہے کہ قادیان انڈیا کے اندر ایک بندے نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا نیئرلی اباؤٹ 100 ایئرز اگو، اور وہ اپنے دعوے میں سچا بھی رہا، اسی کی وجہ سے اگر وہ سچا نہ ہوتا تو اتنی مخالفت نہ ہوتی، تو یہ چیز میرے اوپر بڑی کلک ہوئی ہے، تو میں تو اس کے اوپر اسٹڈی کر رہا ہوں۔ خیر میں دنوں فارغ تھا، میرا اس ٹائم میں نے آئی کوم کر لیا ہوا تھا، تو تھوڑا ٹائم ملا مجھے اسٹڈی کرنے کا، بی کوم پارٹ 1 کے ایڈمیشن ہو چکے ہوئے تھے، لیکن ابھی سیشن سٹارٹ ہونے تھے 1 مہینے تک، تو بھائی نے اس طرح مجھے سرسری طور پر بات کر لی، میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا، پڑھا، دیٹس اٹ، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوا، تو اسی طرح مہینہ گزر گیا، 2-3 مہینے گزر گئے، 3-4 مہینے گزر گئے، بھائی سے میری جماعت کے اوپر اس طرح کوئی بات نہیں ہوئی، پتہ ہی کچھ نہیں تھا میں بات کیا کرتا، لیکن پھر بھائی ایک دن آیا، بھابھی گئی ہوئی تھی اپنے میکے،
تو بھائی نے کہا آج میری طرف آ جا، تو میں اس کے گھر چلا گیا، ویکینڈ تھا، تو وہ لے کے آیا تھا خلیفۃ المسیح الرابع تعالیٰ کی 3 مجلس عرفان کی سیڈیز. تو ہم نے جب وہ سنی نا تو تب ہم دونوں بڑے حیران ہوئے کہ واقعی ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کے نام پہ ہم سے جھوٹ بولے ہوئے ہیں. تو کیونکہ میرا بی کام سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا، منڈے کو میں ادھر یونیورسٹی گیا. اب یونیورسٹی میں ہم 4 دوستوں کا نا ایک گروپ تھا. اب وہ 4 دوستوں کے میں نام بتا دیتا ہوں. ان میں ایک کا نام تھا جمیل فاروقی، ایک کا نام تھا موزم، یہ اور ایک تھے انیس الرحمان جو مسلم احمدی کے نام سے آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور ان کا چینل بھی مسلم احمدی کے نام سے ہی وہ چلاتے ہیں. وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں ابھی، انیس الرحمان وہ اور ایک میں. اب 2-3 مہینے کی ہماری دوستی تھی، اکٹھے سیشن سٹارٹ ہوا تھا تو کلاس فیلو کلاس میٹس بن گئے ہوئے تھے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں خدا تعالیٰ کس طرح سے لے کے جا رہا ہے اپنی طرف، ہمیں گائیڈ کرتا ہوا. انیس الرحمان میرا دوست نہیں بھی ہو سکتا تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے ایک احمدی ہمارے گروپ میں شامل کر دیا ہوا تھا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ احمدی ہے. ہم سارے کالج میٹس کا تھا کہ یونیورسٹی وغیرہ ختم ہوئی ہے تو ہم کسی ایک ہی گھر جا کے بیٹھ جاتے تھے، چائے شائے پی، شام تک وہیں پہ ٹائم گزار دیا یا باہر پھر پڑھ لیا، وہ جو ایک نارمل ینگ ٹین ایج لائف ہوتی ہے. خیر یونیورسٹی ختم کر کے ہم جمیل کے گھر چلے گئے، ادھر مغل پوری کے پاس ہی رہتے تھے وہ، لاہور میں. تو ہم چاروں دوست بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے ذکر کیا کیونکہ میں نے 2 دن پہلے سیڈی دیکھی تھی، اوپر سے 4 مجلس عرفان سن لی، تو میں اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگ گیا کہ یار یہ آج مجھے پتہ لگا کہ یہ دین ہے اور یہ دیٹس اٹ. میں تو کنونسڈ ہوں کہ یہ جو بات کی ہے خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے، یہ بالکل ایک عقل کو تسلیم کر نہ میں نے اس کو ویریفائی کیا قرآن سے، نہ میں نے اس کو حدیث سے ویریفائی کیا، لیکن ایک 2+2 والی بات تھی کہ عقل نے اس کو تسلیم کر لیا ہوا تھا کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے. کیونکہ میں نے اپنے سامنے اپنے خاندان کے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھا ہے، وہ دفن ہی ہوئے ہیں. بڑے بڑے پیارے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا کسی کو کیا ہو سکتا تھا؟ جب خدا تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ چیز وارد کر دی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیوں نہیں وہ موت وارد ہوئی؟ دوسرا یہ کہ ختم نبوت کا جو مین ایشو اٹھایا ہوا تھا علماء کرام نے، اس کا پہلی دفعہ تو نہیں کسی امت نے یہ ایشو اٹھایا ہوا تھا. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف کے بعد بھی لوگوں نے یہی کہا کہ خدا تعالیٰ آپ کوئی نبی نہیں بھیجے گا. تو اس سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو یہ عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں، دوسری بات یہ کہ ختم نبوت کا فیصلہ انسانوں نے نہیں کرنا، خدا نے کرنا ہے، کیونکہ خدا نبی بھیجتا تھا. تو گویا ہم آج یہ امت مسلمان جو پاکستان کی امت مسلمان کہی جاتی ہے، وہ اس بات کے اوپر ایمان رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہم نے ناؤذ باللہ من ذالک ہاتھ ہی باندھ دیے ہوئے کہ تو نبی نہیں بھیج سکتا. تو لیکن میں دوبارہ بات وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں کہ 4 دفعہ جو ہے وہ 4 مجلس عرفان سننے کے بعد جب ان سے دوستوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ اس طرح مجھے پتہ لگا ہے کہ فلاں بندے نے دعویٰ کیا ہے، غلام احمد نام ہے ان کا اور امام مہدی ہونے کا، تو یہ ان کی تھاٹس ہیں. تو میں زیادہ بات کیا کرتا، دوستوں نے کہہ دیا یار وہ تو انہاں دی گل کر رہے ہیں نا جہے وہ قادیانی مرزائی نے. میں کہا مجھے تو نہیں پتا، اور یہ تم کون سے ورڈ یوز کر رہے ہو، یہ کوئی فرقہ ہے؟ میں کہا میں تو وہ تو کہتے ہیں ان کو تو احمدی لوگ ہیں. کہتے نہیں وہی انہوں دے نام ایک ہی نام ہے. تو میں نے کہا اچھا مجھے نہیں پتا. کہتے نہیں انہوں نے چنیوٹ چ نا انہوں دا کوئی اپنا ایک شہر ہے گا روا کر کے، تو انہوں نے جنت دوزخ بھی بنائی ہوئی ہے. تو یہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ پوائنٹ تھا کہ جنت دوزخ کا کانسیپٹ تو یہ پھر ہمارے وہ بریلوی والا حساب ہو گیا کہ جہاں پہ ایک دروازے کے نیچے سے گزرو تو جنت مل جانی ہے، نہ گزرو تو ساری عمر دوزخ میں رہو گے. تو میں بڑا حیران ہو گیا. تو وہ مجھے جمیل بھائی کہتے یار آپ بیٹھو ذرا، ابھی بیٹھے تھے تو کہتے میں امی کو چائے کا کہہ دوں. اچھا وہ چائے کا کہنے چلے گئے ہیں تو انیس بھائی جو ہیں مسلم احمدی بھائی وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو وہ مجھے کہتے یار یہ کتنی بکواس کر کے گیا ہے، فضول بات کی ہے انہوں نے. میں خود بائی برتھ احمدی ہوں اور
یہ چیز ہمارے میں نہیں ہے کہ جنت دوزخ کا ہم نے اس طرح کوئی بنایا ہوا، یہ مولویوں کا الزام ہے۔ اور اگر یہ جنت دوزخ جس طرح یہ بتا رہا ہے ثابت کر جائے تو میں اپنی ساری جائیداد جس کا میں وارث ہوں، کروڑوں کی ہے، میں اس کو آج ہی ریٹن میں لکھ کے دیتا ہوں، بشرطے کہ یہ مجھے جنت دوزخ دکھا دے ایک دفعہ۔ خیر اب مجھے تھوڑی جان میں جان آئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو مجھے تھا کہ میرے ساتھ ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا عقیدہ ہے وہ یہ، کیونکہ میں اگر بریلوی تھا تو مجھے پتا تھا کہ بریلویوں میں کیا کیا چیزیں، کیا کیا عقیدے چل رہے ہیں اور ان کی روٹ کہاں تک جاتی ہے اگر آپ پریکٹسنگ ہے تو مجھے تھا کہ جس طرح مجھے اپنے بلیف کا پتا تھا، شاید انیس بھائی کو اپنے بلیف کا پتا ہوگا۔ ٹین ایج لائف تھی، اتنا کیا اسٹڈی کسی نے کرنا تھا، تو لیکن تو جب وہ آئے جمیل بھائی اندر سے چائے کا کہہ کے، تو میں نے کہا کہ آئیں بیٹھیں جی، آج میں نے کیا جواب دینا ہے، میرے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے انیس بھائی، یہ خود احمدی ہیں، تو وہ کہتے ہو تو بھی احمدی ہے، تو بھی کافر ہو گیا ہے، تو کہتے کافر کی کہ تو لا کے رکھے، میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا تے میں احمدی ہاں، میں پیدائشی احمدی ہاں، تو وہ کہتے کہ آپ جنت دوزخ کی بات کر رہے تھے، تو پھر وہ جنت دوزخ ہم دیکھ آتے ہیں، روا کتنا دور ہے لاہور سے، 2-2.5 گھنٹے لگ جانے میکسیمم۔ تو ہم نے پلان بنا لیا اگلے ویکنڈ کا، 4-5 دن تھے ویکنڈ آنے میں، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے سیٹرڈے کو ہم چلتے ہیں۔ تو میں نے بھائی کو بھی کہہ دیا کہ اس طرح ہم دوستوں نے پلان بنایا ہے ویکنڈ پہ جانے کا، روا تو چل، یہ چھٹی تو ہوتی ہے، کیونکہ وہ کال سینٹر جو ہے وہ کیونکہ امریکہ کے لیے کام کرتا تھا، تو امریکہ میں تو نارمل ویکنڈ آف ہوتا ہے، تو بھائی کہتا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اچھا ہم نے پلان بنا لیا۔ اب فرائیڈے کو وہ بالکل جو ہے آؤٹ آف ریچ ہو گئے فرینڈ ہمارے نا، وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے رابطہ نہیں کرنا اس بارے میں کہ روا جانا ہے، باقی ساری باتیں اپنی جگہ پہ، روا والی بات نہیں کرنی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اگر پلان ڈراپ کر دیا دیٹس فائن، ہمارا تو پلان تھا۔ تو پھر میں، میرا بھائی اور انیس، ہم سارے چلے گئے ادھر روا پھر ہم نے سارا وزٹ کیا، دارالضیافت گئے، اور پھر ہم وہ گئے وہاں پہ جنت دوزخ دیکھنے۔ تو ماشاءاللہ جنت دوزخ دیکھ کے ہمیں اتنا کچھ سکون ملا نا کہ اگر یہ جنت دوزخ ہے نا تو پھر مولویوں کی اس الزام کے اوپر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو جو خدا تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب جنت البقیع میں بڑھنے کا یہ مطلب ہو جائے کہ کنفرمڈ اگر آپ کو جنت ہی ملنی ہے تو وہاں پہ تو کچھ ایسے لوگ بھی دفن ہیں جن کے تو مسلمان ہونے پہ بھی شک ہوتا ہے، اور منافق ہونے پہ تو کنفرمڈ مہر لگی ہوئی ہے۔ میں نام نہیں لوں گا لیکن لوگوں کو اشارہ تو مل گیا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب ہیں وہ بھی جنت البقیع میں دفن ہے، اور میرے خیال سے دیوبندیوں کے یا وہابیوں کے بھی کوئی ایک پیر صاحب ہیں وہ بھی ادھر ہی دفن ہے۔ تو ان دونوں سے پوچھ لیں اگر کہ دونوں میں سے جو جنت البقیع میں دفن ہے، وہابیوں کے نزدیک سنیوں کا امام جو دفن ہے کیا وہ جنتی ہے، اور کیا سنیوں کے نزدیک وہابیوں کا امام جو دفن ہوا ہے وہاں پہ وہ جنتی ہے؟ حضرت عائشہ بھی وہیں پہ دفن ہے رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بھی وہیں پہ دفن ہے۔ زمین کے ٹکڑے سے انسانوں کے لیے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہاں اس نے ہمارے سامنے اچھی زندگی گزاری ہے، خدا ترس ہو کے جیا، تو ہم ظاہری حالت پہ تو فتویٰ لگا سکتے ہیں، ایمانی حالت پہ یا دل کی حالت پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، اس کا فیصلہ خدا تعالیٰ نے کرنا ہے۔ ظاہر کے حساب سے ایک انسان اچھی عمر گزار کے گزرا ہے، اور اگر وہ اس زمین کے خطے کے اندر دفن ہو گیا ہے انسانی نگاہ کے لیے تو وہ جنتی، ہم تو یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ جنت میں دفن ہوا ہوا ہے، لیکن اگر اللہ کے نزدیک وہ جنت میں نہیں ہے تو وہ پھر اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، ہم کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی لازمی نہیں کہ جو اس چار دیواری کے باہر دفن ہوا ہے وہ لازمی جہنم میں دفن ہوا۔ تو یہ صرف بیسیکلی اگر کسی چیز کی تشریح کرنی ہوگی تو یا تو جس انسان نے وہ بات لکھی ہوئی ہے وہ خود کرے یا تو اس کے ماننے والے کریں، غیروں کو اس کی تشریح کرنے کا حق ہی موجود نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہمیں اپنے حق میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کلمہ پڑھنے پہ اگر ہمیں سزائے موت مل جائے یا عمر قید سزا مل جائے، ہم اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے،
یہ سراسر ظلم ہے۔ اس ماحول کے اندر آپ کو اگر آپ کی ہی بات کو پیش کرنے کی اجازت نہ ملے تو عوام الناس تک کیسے وہ بات پہنچے گی کہ سچائی کیا ہے؟ یہی غلط فہمیاں، منافقت اور غلط باتیں جو مولویوں نے پورے معاشرے میں پھیلا کے رکھی ہوئی ہیں، ان چیزوں سے وہ دوست بھی آگاہ تھے کہ جنت دوزخ کا یہ کنسیپٹ ہے، یہ ہے تو وہ ہے۔ پتہ ان کو کچھ بھی نہیں تھا کہ آخر وہ جنت دوزخ کے لائی کیوں جاتی ہے۔ مولویوں نے انہوں نے آگے تک کچھ نہیں بتایا ہوا کہ بہشتی مقبرہ آخر بہشتی مقبرہ ہے کیوں، اور وہاں پہ کون لوگ دفن ہوتے ہیں، ان لوگوں کی کیا قربانیاں ہوں گی تو وہ ان میں وہاں پہ دفن ہونے کی اجازت ملے گی۔ یہ ساری چیزوں سے یہ لوگ آ رہی ہیں۔ تو ہم جب وہاں سے واپس آ گئے تو مجھے تو بڑا سکون مل گیا، دل کو ایک تسکین مل گئی کہ ایک اعتراض کا جواب جو میں اپنی آنکھوں سے ان کو جھٹلا کے آیا ہوں، وہ دل نے بڑا سکون پا لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ جھوٹ تم سن تو لوگے، آنکھیں اس کی گواہ نہیں ہوں گی۔ اور حضور انور نے اپنے چہرہ مبارک پہ اپنی 4 انگلیاں رکھ کر آنکھ اور کان کے درمیان میں بتایا تھا کہ اتنا فرق ہے صرف جھوٹ اور سچ میں، کہ کان اس کو سن لیں گے، آنکھیں گواہ نہیں ہوں گی۔ تو ہم نے کانوں سے سنا، آنکھوں نے اس کی گواہی نہیں دی کہ جو جنت دوزخ انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہ بالکل غلط تھی۔ ہم گھر آئے، دوستوں سے اگلے منڈے ملاقات ہوئی، پتہ لگا کہ انہوں نے اس چیز کے لیے کافی تیاری کر لی ہے کہ جواز صاحب جو ہیں وہ احمدیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور انیس الرحمان بھائی جو ہیں وہ کیونکہ ان کو بھی اتنا پتہ نہیں احمدیت کا، تو ان کے لیے یہ گڈ چانس ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اصل احمدیت ہوتی کیا ہے۔ تو اب ہم نے غیروں سے جاننے شروع کر دیا کہ اصل احمدیت ہے کیا۔ اب آپ سنتے جائیے گا، انہوں نے اتنی محنت کی اور محنت کا رنگ بھی لے آیا ان کو کہ انہوں نے امرتسری صاحب کی ایک کتاب جس کا نام ہے محمدیہ پاکٹ بک، اب اس محمدیہ پاکٹ بک کو وہ لے آئے تو انہوں نے ایک کام کر لیا کہ ڈیلی مجھے جو ہے انہوں نے ایک میسج بھیجنا، انیس کو نہیں بھیجتے تھے، وہ مجھے بھیجتے تھے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر یا تحریرات یا پیشن گوئی پہ کوئی ایک اعتراض وہاں سے اٹھانا اور وہ مجھے بھیج دینا۔ اب مجھے تو بکس کے نام بھی نہیں پتا تھے، تو مجھے انہوں نے اعتراض پہ اعتراض بھیجنا شروع کر دیے، کبھی کوئی پیشن گوئی کا، کبھی کسی تحریر کا۔ تو میں نے اپنے بھائی سے میں نے انیس سے رابطہ کیا پہلے کہ انیس اس طرح مجھے انہوں نے میسج بھیجا، تو انیس کہتا مجھے بھی ان اعتراضوں کے جواب نہیں پتا یا ان کے بارے میں نے نہیں سنا ہوا، کیونکہ بالکل ہمارے بگنر سمجھ لیں کہ ایک بگنر لیول تھا، پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے بھائی سے رابطہ کیا کہ اس طرح یہ اعتراض آیا، تو جس بندے نے تجھے جماعت کا تعارف کروایا ہے اس سے میری بھی تو بات کروا کہ یا ان سے مجھے اعتراض کلا دے۔ تو بھائی نے مجھے نمبر دے دیا عثمان بھائی کا، تو میری عثمان بھائی سے بات ہوئی، تو عثمان بھائی نے مجھے ہر جواب کے لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں جواب بنا کے دے دوں تو فائدہ کوئی نہیں ہے، تم خود وہ بک پڑھو تاکہ ایک پورا ٹاپک تمہارے ذہن میں کلیئر بھی ہو جائے کہ آخر وہاں پہ لکھنے والے نے بیان کیا کیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بک ریکمینڈ کرنا شروع کر دی، اور خدا تعالیٰ کی کرنی ایسی تھی کہ ان دنوں جو ہے الاسلام.org جو جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ پاکستان میں بین نہیں تھی، ڈائریکٹ لنک ڈالنے سے کھل جاتی تھی۔ تو مجھے انہوں نے بکس بھیجنی، اور الحمدللہ وہاں پہ بکس PDF میں اویلیبل بھی تھیں اس ٹائم، تو میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کر لی وہاں سے۔ تو میں نے پھر کتابیں پڑھنا شروع کی۔ کچھ کتابیں جو ہیں میں نے وہ، کیونکہ میں دارالذکر مسجد کے بالکل پاس رہتا تھا تو وہاں سے بھی مجھے کچھ ایکسیس مل گیا لائبریری کا، تو وہاں سے کتابیں لا کے میں نے کچھ پڑھنا شروع کی۔ تو اعتراض جیسے جیسے وہ مجھے اعتراض کرتے جاتے، خدا تعالیٰ خود بخود مجھے اس کا حل بھی دیتا جا رہا تھا۔ تو بیسیکلی جماعت کی زیادہ کتب پڑھانے میں ہمارے ان غیر احمدی دوستوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور میں تو خدا تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کی اسی نیکی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ ہدایت پہ لے آئے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آخر احمدیت ہوتی کیا، انہوں نے واقعی چیز کے لیے بڑی محنت کی۔ تو جب ان کو یہ کنفرم ہو گیا کہ انیس اور جواد تو ہر بات کا جواب دیتے جا رہے ہیں اور یہ واقعی کتابیں پڑھنے لگ گئے ہیں، ان کو کتابیں جا کے دکھائیں بھی کہ خود پڑھ کے دیکھ لو،
لیکن وہ کیونکہ وہ زیادہ طور پر پکے ہو چکے ہوئے تھے کہ نہیں دیٹس اٹ فل اسٹاپ، تو انہوں نے دوستی بھی آہستہ 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 اگنور کرنا شروع کر دیا ہمیں، تو دوستی انہوں نے 2-3 سال میں ختم کر دی ہوئی تھی. تو ایسے سلسلہ چلتا رہا. کافی دوستوں نے جب ٹرین کر دیا جواب کے چکروں میں، تو گھر میں کیونکہ گھر میں جب جماعت کی کتابیں آنے لگ گئیں تو امی نے بھی دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ تو خیر مذہب کی کتابیں پڑھ رہے ہو تم، یہ تو قادیانی ہے فلانا ہے. تو خیر امی کا اتنا نہیں تھا، شروع سے ہمیں یہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ہوا تھا کہ قادیانی کیا ہوتے ہیں، احمدی کیا ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں اس بارے میں بات ہی کبھی نہیں ہوئی. ایون دیٹ کہ بتایا میں نے دارالذکر مسجد جو ہمارے گھر سے 10 سے 15 منٹ دور ہے، 11 منٹ کی واک لگا لیں میکسیمم، بائک پہ جائیں تو 5 منٹ لگتے تھے. ہمیں اس مسجد کا نام بھی یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ قادری مسجد ہے اور یہ مسجد ہمارے فرقے کی نہیں ہے، تو یہاں پہ ہم نے جانا بھی نہیں ہے. تو کبھی اس طرف رغبت بھی نہیں ہوئی. تو ان دنوں کی بات ہے پھر کہ گھر میں جب بکس آنے لگ گئیں، کزنز وغیرہ جو میرے ایج فیلو تھے جب وہ آتے تو وہ بھی دیکھتے کہ اس طرح کتابیں ہیں، تو وہ کوئی ایک آدھا سوال پوچھتے تو میں ان کا جواب دے دیتا ان کو خود. تو فیملی میں یہ پتہ چلنے لگ گیا کہ جواد جو ہے وہ قادانیت کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اسٹڈی کر رہا ہے، تو کہیں یہ احمدی نہ ہو جائے. لیکن ان کو تھا کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جوانی کا بخار ہے جلدی اتر جائے گا، کیونکہ سارا خاندان میں تو ہمارے دور دور تک کوئی بھی احمدی نہیں ہے. کہ اس طرح سے خدا تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ہماری نسل کو ضائع نہیں کرنے دے گا. ان کے بیسیکلی یہ میرے والد صاحب کویت میں کام کرتے تھے، 1965 سے کویت میں تھے. تو وہ جب بھی آتے سال میں ایک 2 مہینے کی چھٹی ملتی تھی ان کو. تو 1 یا 2 مہینے کے بعد جب وہ 2005 میں تو وہ کہ چلے گئے تھے، 2006 میں جب آئے نا تو ان دنوں میرے گھر میں الفضل آنا شروع ہو چکا ہوا تھا. اب والد صاحب کیونکہ وہ ایک تو ان کی عربی ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی، دوسرا یہ کہ صبح چائے کے ناشتے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، الفضل وہ دینے آیا ہے اخبار والا، اس نے الفضل دی تو ڈیڈی نے، میں تو نہا رہا تھا تو ڈیڈی الفضل پا رہے باہر بیٹھ کے نا، جس دن آئے تھے اس سے اگلے دن کی بات ہے یہ. تو میں باہر نکلا تو کہتے ساڈے گھر چ مرزیاں دا لٹریچر کون پڑھن ڈیا. امی کہندی ہے تہاڈا چھوٹے منڈے نے نواں سسٹم سٹارٹ کیتا ہوا ہے، ادے نال تسی آپ ہی گل کر لو. ڈیڈی نے اس کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی اس بارے میں. 2-3 دن بعد جو ہے نا الفضل پڑھنے کے بعد مجھے کہتے کہ جس بندے نے خود دعویٰ کیا ہوتا ہے اور وہ سچا ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ یہ میری پیشن گوئی ہے فلاں دن دیکھ لینا یہ پوری ہو جائے گی. خدا تعالیٰ اس رنگ میں پوری نہیں کرواتا چیزیں. یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی جس کا جواب مجھے 2-3 مہینے کے بعد ملا. اصل ڈیڈی جا چکے ہوئے تھے، لیکن میں نے ان سے کہا ڈیڈی کسی کی ذات کیا ہے کیا نہیں ہے، احمدی کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. احمدیت سے پہلے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ذات سے پہلے 2 چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں بڑی زیادہ کامن ہے. تو آپ اگر اس پہ بات کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہوئی ہے اور وہ کشمیر میں دفن ہے. میں کہا انہوں نے اس کا ثبوت قرآن پاک سے دیا ہے. یہ پھر میں نے وہ کچن میں شیلف بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر نا قرآن پاک رکھے ہوئے 3-4 ہے ہمارے پاس گھر میں. تو ایک ڈیڈی قرآن پاک خود لے کے آئے تھے، اسلام آباد گئے تھے تو وہاں فیصل مسجد سے انہوں نے لیا تھا، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ تھا اس کے اندر. تو وہ لے کے آئے انہوں نے، میں نے وہی قرآن پاک نکال لیا. میں نے کہا ڈیڈی قرآن پاک کی ترجمہ نہیں پڑھنا، آپ نے صرف عربی پڑھنی ہے. تو میں نے پھر وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ یَا إِنِّی مُتَوَفِّیکَ وَرَافِعُکَ إِلَیَّ. تو جب میں کہ ڈیڈی اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، تو ڈیڈی اس کو پڑھ کے خاموش ہو گئے. میں نے کہا چلے میں نا اس آیت سے تھوڑا سا آپ کو اور مجھے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی گرامر اور عام عربی بولنے کی گرامر میں بہت فرق ہے. قرآن پاک از اے پیور لٹریچر، اس میں ہائی کوالٹی گرامر یوز ہوئی ہوئی ہے. ہم بولنے میں اتنی اچھی عربی نہیں بولتے جو قرآن پاک کی کلاس ہے.
میں نے کہا چلیں میں آپ کی بات کو نا آسان کر دیتا ہوں. میں نے کہا میں ایک لفظ عربی بولوں گا، باقی سارا جملہ اردو کا ہوگا اور اس عربی کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، وہی ترجمہ میں اس آیت میں لگا دوں گا. میں نے کہا کہ میرے دادا مرحوم برکت علی بٹ صاحب کی توفی ہو گئی ہے. والد صاحب کو میرے خیال سے یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا. اس کے بعد مجھے ایک چپیڑ پڑی، 2 جوتیاں پڑی، اور وہ بات وہیں رفع دفع ہو گئی. تو 2-3 دن بعد پھر ڈیڈی سے بات ہوئی، لیکن کوئی سیر حاصل بات نہیں ہو سکی. تو اسی طرح میں ان کو بار بار قرآن پاک کی آیتیں پیش کروں، پھر وہ میرے چاچو وغیرہ آ گئے تو ان کے ساتھ بھی یہی بات، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب گھر میں اتنے بڑا ٹاپک چھڑ جائے تو ہر نیا بندہ جب گھر میں آئے گا اس کے ساتھ وہی موضوع چھیڑا جائے گا. تو چاچو وغیرہ بھی آ جائیں تو مجھے ہی سارے انسلٹ کریں اس بات کے اوپر. یہ ہے تو میں ان کو کہوں کہ مجھ سے آپ قرآن پہ بات کر لیں، یا تو آپ میں سے کوئی بڑا عالم ہے. چاچو میرے دبئی رہتے تھے، ان کی بھی عربی اچھی تھی. میرے بڑے تایا ابو مسقط رہتے تھے، ان کی بھی عربی اچھی تھی. یہ سارے جو ہیں، یہ میرے ڈیڈی تایا چاچا، یہ جو ہے 1970s سے عرب کنٹریز میں سرونگ کر رہے ہیں، اپنے جو ہے جاب کر رہے ہیں وہاں پہ. تو ان کی ماشاءاللہ آپس میں جب یہ بات کرتے تھے تو زیادہ عربی میں کر لیتے تھے، جو گھر میں نہیں کرنے والی، بچوں کے سامنے نہ کرنی ہو تو عربی میں کرتے تھے. تو ایک امپریشن ڈالا ہوا تھا کہ ان کو عربی آتی ہے، اور جب میں ان کے سامنے عربی کی کوئی بات کروں تو وہ نہیں. ڈیڈی سے پھر وفات مسیح پہ تو اتنی بات نہیں ہو سکتی، تو وہ چلے گئے، چھٹی ختم ہو گئی بھی تھی. تو میرا زیادہ پھر وہ کہتے ہیں بلیف اسٹرانگ ہو گیا کہ میرے گھر سے مجھے کوئی اس طرح دلیل نہیں مل رہی. میرے والد صاحب جو میرے زیادہ کلوز ہیں، مجھے وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے. تو پھر سے مطلب مرزا صاحب نے بات ٹھیک رکھی ہوئی ہے اور یہ علماء کرام ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. پھر میں نے اور مسلم احمدی جو انیس بھائی ہیں، ہم دونوں نے پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے سارا اپنا یہ فائنل ڈیسیجن لے لیا کہ واقعی جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کی ایک سچی جماعت ہے. میں نے پھر بھائی سے بھی ساری ڈسکشن کی اس بارے میں، ساری تحقیق، کیونکہ بھائی کا ایک یہ پرابلم ہو گیا کہ بھائی کیونکہ پروفیشنل لائف میں تھا اور اس کی اس طرح غیر احمدیوں کے ساتھ اتنی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی. فیملی کے اندر کبھی بات ہوتی تھی تو ان ساروں کو یہ پتا تھا کہ میں جو جواد ہے نا وہ زیادہ اسٹڈی کر رہا ہے، اور عدیل جو بڑا بھائی ہے میرا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آج بھی میری فیملی یہی سمجھتی ہے کہ مجھے احمدی کرنے والا انیس ہے، حالانکہ انیس کہتا ہے کہ میں اس کو احمدی کرنے والا ہوں. کیونکہ ہمارے پاس جب اعتراضات آئے ہیں تو ہم دونوں نے پھر اکٹھے اسٹڈی سٹارٹ کی تھی. اس سے پہلے انیس کو بھی اتنا ہی پتا تھا ریلیجن کا جتنا مجھے پتا تھا اپنے ریلیجن کا، مطلب بیسکس ہی پتا تھی. تو آہستہ آہستہ پھر اسٹڈی کرتے گئے، ہمارا اللہ تعالیٰ نے علم و فہم عطا کرنا شروع کر دیا. قرآن پاک کے معارف روشن ہونا شروع ہو گئے. میرے پاس ایک قرآن پاک تھا پاکستان میں، تو میں اس کے اوپر نا نوٹس بناتا تھا. تو مجھے امی نے میرے ایک دفعہ وہ قرآن پاک دیکھ لیا، کہتے تو تے ناز باللہ من ذالک قرآن پاک دی تے بےزتی کر دی. قرآن پاک تے لکیراں کون پاندا ہے؟ تو تے لکیراں لائیاں ہیں، صفحے فولڈ کیتے ہوئے نے. مطلب قرآن پاک کو ہم نے اتنا معتبر رکھا ہوا تھا کہ اوپر مٹی پڑ جائے وہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو کھولنے کی زحمت نہ کرنی پڑے. ہمارے گھر کیونکہ جب شروع میں سپارہ پڑھتے تھے، ہم گھر میں مولوی صاحب پڑھانے آتے تھے، تو ماشاءاللہ ہم نے قرآن پاک کی اتنی زیادہ دہرائی کی ہوئی ہے کہ گنتی میں نہیں آتی تھی. بھائی نے، میں نے، چھوٹی بہن نے، ہم نے بہت دفعہ قرآن پاک کی دہرائی کی ہوئی ہے، لیکن صرف عربی زبان، صرف قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہے، تو اس کا فہم نہیں آیا کبھی بھی، نہ ترجمہ کبھی پڑھا نہ کچھ اور پتا تھا. وہ بھائی نے جب بتایا میں نے آپ کو کہ دعوت اسلامی میں آنے کے بعد جب بھائی نے یہ شروع کیا نا سسٹم عربی سیکھنے کا، تو بھائی نے تھوڑی بہت ترجمہ تب پڑھنا شروع کیا تھا. تو اس لیے میں نے بھی ترجمہ جماعت میں نالج آنے کے بعد ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک پھر ختم کیا. پھر میں نے جب پوائنٹس بنانے شروع کر دیے، پھر اس کے بعد ہم نے بائبل پڑھی، دوسرے مذاہب کو دیکھا. تو الحمدللہ ہم یہ کہنے پہ آج مجبور ہیں کہ آج اگر میں مسلمان ہوں تو میں بائی چانس مسلمان نہیں ہوں، میں بائی چوائس مسلمان ہوں. یہ میں نے خود پسند کیا ہے ریلیجن اپنے لیے، کیونکہ میں اس سٹیج پہ آ کے یہ جان چکا ہوا تھا کہ میں اسلام کو آخر مانتا کیوں ہوں. ہمارے جو مسلمان کئی
جو دوست ہیں غیر احمدی جو مسلمان بھائی ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آخر مسلمان ہیں کیوں اور اسلام آخر مذہب ہے کیا. تو ان کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر تحقیق تو کریں کہ آخر وہ مسلمان ہیں کیوں. کیونکہ اگر آپ اس بات کے لیے مسلمان ہیں کہ آپ کے والد صاحب آپ کے پردادا دادا یہ سارے مسلمان تھے اس لیے آپ مسلمان ہیں تو خدا تعالیٰ نے آپ کی اس مسلمانیت کو ذرا جتنا بھی قبول نہیں کیا ہوا. خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد شیطان کے پیروکار ہوں تو کیا اور وہ تمہیں جہنم کی طرف ہانکتے لے جائیں تو تم چلتے جاؤ گے ان کے پیچھے. آپ نے اپنا ریلیجن چوز کرنا ہے. آپ نے جب تک اپنا ریلیجن چوز نہیں کیا تو آپ تو پھر بیر بکری ہیں جن کو شیطان جہاں مرضی ہانکتا رہے. اگر آپ یہ کہہ کے ایمان لے آتے ہیں کہ جی میجورٹی مسلمانوں کی زیادہ ہے تو ہم میجورٹی میں آج بھی نہیں ہے, آج تو عیسائیت میجورٹی میں ہے, تو آپ عیسائی پھر ہو جائیں اور عیسائیت کے ساتھ پیرلل ایتھیزم چل رہا. تو میجورٹی میں ہونا بھی کوئی نہیں ہے. میجورٹی خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اکثریت جو ہے وہ گمراہوں کی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو آپ کا اپنے آپ کو اکثریت میں لے کے آنا بھی گمراہی کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو خدا را اپنے لیے یہ چیز سوچیں کہ آپ بائی چوائس مسلمان ہیں کہ بائی چانس مسلمان ہیں. اسلامی گھر میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا میں آپ کا کیا فائدہ ہو گیا یا آپ کا اس میں کیا کوئی عمل دخل ہو گیا. خدا تعالیٰ نے آپ کو اس گھر میں پیدا کیا اور وہی خدا تعالیٰ ہے جو عیسائی گھر میں پیدا کرتا ہے بچے بھی. تو کل کو وہ عیسائی خدا تعالیٰ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تو مجھے مسلمان گھر میں پیدا کر دیتا تو میں تیرا بھی ماننے والا ہو جاتا. تو خدا تعالیٰ نے تو آپ سب کو ایک اوپن پلیٹ فارم دیا ہوا ہے, اوپن چوائس دی ہوئی ہے. اس کی طرف جانے پہ آپ کو ثواب ملنا ہے. ایک معاشرے میں پیدا ہو کے ارد گرد کے ماحول سے سیکھنے پہ کیا کچھ بھی نہیں ملنا آپ کو. اس کے اوپر خدا تعالیٰ کی راہ میں جانا ہے تو اس کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. خدا تعالیٰ کو حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے. خدا کی طرف چل کے جاؤ گے تو وہ دوڑ کے آئے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. میں اب آگے اپنی اسٹوری کی طرف آتا ہوں, تھوڑی بات لمبی ہو گئی. تو وہاں سے دوستوں کے ساتھ اس طرح ملاقات ہوتی رہی اور سوالوں کے جواب دینے کے بعد جب گھر میں بات پھیل چکی ہوئی تھی تو کزنز وغیرہ سے بھی بات ہوتی رہی. میرا اب کزن چلا گیا غلام اسحاق خان یونیورسٹی میٹلرجی انجینئرنگ کرنے. وہ اس غلام اسحاق کی یونیورسٹی کا وہ لاسٹ بیچ میں تھا وہ, اور اس کا نام جو ہے وہ فرسٹ 5 اسٹوڈنٹس کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ ہے ان میں بھی, جس نے وہاں سے ٹاپ کیا تھا. مطلب ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہے وہ اب یہاں پہ بیلجیم آ گیا ہوا ہے, یہاں اس کی لائف سیٹلڈ ہے. تو جب وہ غلام اسحاق خان یونیورسٹی گیا نا, وہ سوابی تربیلا کے پاس ہے, تو وہاں سے جب وہ چھٹیوں پاس آیا نا 3-4 مہینے کی, اب ہمارا کچھ ایسا تھا ماموں کے ساتھ اور ہم ایک بالکل ایج فیلو تھے ہم, تو چھٹیاں وہ ہماری طرف گزارتا تھا یا میں ان کی طرف چلے جاتا تھا. ان دنوں وہ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری تھی ڈڈ جیزس ڈائی ان انڈیا, وہ لے کے آیا وہ ڈاکیومنٹری. اور اگر آپ مجھے تو وہ ڈاکیومنٹری میں نے پہلے دیکھی بھی نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی ریسرچ ورک گورو نے بھی کیا ہوگا. میں نے تو حضرت مسیح موعود کی کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں, اتنی زیادہ بھی نہیں پڑھی, کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں, وہ بھی وہ والی جو زیادہ اعتراض جن پہ اٹھائے جاتے تھے. تو جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے پھر کزن سے کہا کہ یار یہ دیکھیے وہی بات ہے جو میں تم لوگوں سے کہہ رہا تھا. ایک گورا کر رہا ہے, گورے نے تم سے یہ بات کی تو تم لوگوں کو یہ ایک اچھی تھیوری لگی ہے کہ یار یہ دیکھو یہ بھی چیز سننے والی ہے. لیکن جب وہی بات میں تم سے کہہ رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ وہ بندہ کافر ہے, تو اس کو وہ بات سمجھ نہیں آئی, لیکن اس کے بڑے بھائی کو وہ بات سمجھ آ گئی. تو اس کے بڑے بھائی نے مجھ سے جو ہے نا وہ بات شروع کر دی جماعت کے اوپر. پھر اس کو میں نے مجلس عرفان کی کچھ
ویڈیوز تھیں خلیفۃ المسیح الرابع کی، تو وہ تھوڑا بہت کنوینس ہو چکا ہوا تھا. تو ماموں وغیرہ میں نے میری جو ہے وہ اس چیز کے اوپر تھوڑا مائنڈ کیا کہ میں ان کے گھر میں آ کے ان کے بیٹوں کو خراب کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں، کیونکہ وہ کہتے کہ یہ تھوڑا بہت ہی ہے، بس بخار ہے اس کو پڑھائی کا، جماعت دوسرے غیر اسلامیوں کو پڑھنے کا، بس پڑھنے کی حد تک کا شوق ہے، اس نے کہاں پہ ایمان لے کے آنا ان چیزوں کے اوپر. تو وہ اسی حسن ظن میں تھے. خیر اس کے سال گزر گیا، ڈیڈی واپس آ گئے، تو الفضل تب بھی جاری تھی. تو کہتے اس نے ابھی تک یہ ڈرامہ بند نہیں کیا ہوا. تو امی کہتی ہے تو اور پکا ہوئی جان ڈیا. خیر بات شروع ہو گئی ختم نبوت کے اوپر ڈیڈی سے. ختم نبوت کے اوپر بات ہوتی جا رہی ہے. اب ان کی تو لیکن وہ کہتے کہ نہیں سارا کچھ غلط ہے، ہر چیز خراب ہو گئی، خاتم کا مطلب لاسٹ ہوتا ہے، اس سے آگے کوئی مطلب نہیں ہوتا. ان دنوں ان کا وہ پاسپورٹ تھا، وہ دوسرا پرانے والا، میں نے وہی ان کا پاسپورٹ کھول لیا، کیونکہ وہ ابھی دوبارہ اپنے ٹکٹ کنفرم کرا کے آئے تھے، تو اتفاق سے وہ ٹیبل پہ ہی پڑا ہوا تھا. تو میں نے وہی پاسپورٹ میں نے وہ کھولا، تو اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا تھا خاتم، وہ مجھے پتا تھا. میں نے کہا یہ دیکھیں یہ خاتم لکھا ہوا ہے، اور اس پاسپورٹ پہ کویتی نے اسٹیمپ لگائی ہوئی ہے. اب کویتی عربی دان ہے، اس کی عربی آپ سے بھی زیادہ اچھی ہوگی، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ خاتم غلط لکھا ہوا ہے. یہاں پہ وہ خاتم لکھا ہوا ہے آخری کے مطلب میں، وہ نیچے مہر کیوں لگا رہا ہے؟ اور میں خاتم کی بات کر رہا ہوں، خاتم کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہاں پہ خاتم کے نیچے مہر لگانے کا مطلب ہے کہ یہ فتح کے ساتھ ہے، کسرہ کے ساتھ نہیں ہے. تو میں کہا مجھے بتا دیں کہ میری درستی کر دیں کہ خاتم کا اصل مطلب ہے کیا. وہ کہنے جنہاں لوکاں کول وچ تو بہنا نا، یہ انہاں کولوں جا کے پوچھ، میرے کول تیرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں کہا. تو انہوں نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، پھر وہ چلے گئے واپس. تو اسی طرح دن گزرتے گئے. کٹ دا اسٹوری شارٹ، پھر 2008 میں واپس آئے ہیں. 8 میں واپس آئے تو حضرت مسیح موعود کے اوپر پھر ڈسکشن ہوئی، وہ کافی زیادہ اچھی تھی، کیونکہ پھر ڈیڈی شروع سے ہی نا، بچپن سے ہم نے ڈیڈی کی زبان سے ایک لفظ سنا ہوا تھا، اللہ معاف کرے ان کو بھی، کہ میں مرزا کول چلا جب بھی انہوں نے واش روم جانا ہوتا تھا. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ایون دیٹ کہ آج کی تاریخ میں بھی میری چھوٹی بہن اور میرے امی کو نہیں پتا ہوگا کہ ڈیڈی اللہ بخشے ان کو یہ الفاظ استعمال کیوں کرتے تھے. تو جب انہوں نے مرزا صاحب کی وفات کے متعلق اعتراض شروع کیے نا، تب مجھے پھر ان کی وہ ایک بات ذہن میں کلک ہوئی، اچھا یہ اس وجہ سے یہ کہتے تھے. تو پھر میں نے جب ساری دلیلیں دینا شروع کر دی کہ ان کی یہ بات بھی سچی ہو گئی، یہ بات بھی سچی ہو گئی، ہر عقیدہ ان کا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، اور آپ عربی جانتے ہوئے اس کو نہیں مان رہے یا اس کی میری اصلاح نہیں کر رہے، تو میں اپنے ہاتھ گیو اپ نہیں کر سکتا آپ کی اس بات کے اوپر کہ آپ میرے والد ہیں اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں تو میں مان لوں. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ کوئی مجھے اس وقت مومن تب تک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد سے بڑھ کر نہ ہو جائے. تو میں کہا میرے سامنے تو ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، میں کسی لالچ میں تو نہیں آپ سے یہ بات کر رہا، میں تو اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو آپ میری درستگی کر دیں، کیونکہ آپ اہل زبان بھی ہیں، آپ کی زبان ہے. ایک انسان جو 50 سال سے تقریباً کم و بیش وہاں پہ گزار دی ہیں عربوں میں. اب مجھے یہاں یو کے آئے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ میری انگلش ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے ڈیلی اسی زبان میں لوگوں سے انٹریکٹ ہونا ہے. تو اوپر سے میں جانتا تھا کیونکہ عربی زبان کے اوپر گرفت کافی اچھی ہے، تو لیکن انہوں نے میری اس معاملے میں کوئی ہیلپ نہیں کی. لاسٹ انہوں نے جب مجھ سے کمنٹ کیا اس چیز کے اوپر، انہوں نے یہی کیا کہ میں خدا تعالیٰ کے حضور اس بات کی گواہی دے دوں گا کہ میں نے اپنے بیٹے کی اصلاح کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ چھوڑ کے ایک نعوذ باللہ من ذالک کاذب اور دجال کو اپنا پیشوا بنا لیا. میں کہا
آپ اگر اس طرح بات کریں گے تو پھر میرا بھی خدا تعالیٰ کے حضور یہی جواب ہونا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کی رہنمائی کی بڑی کوشش کی تاکہ ان کے ذریعے باقی میرے گھر والوں ٹھوکر کا باعث نہ بن جائے. میرے والد صاحب نے بیعت کر لینی تھی تو میرا تھا کہ ساروں نے بیعت کر لینی ہے. میں کہا والد صاحب باقی ساروں کے لیے بھی ہرڈل بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحم کا سلوک کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. میں خدا تعالیٰ کو یہ کہوں گا کہ میں نے بڑی کوشش کی تھی لیکن میرے والد صاحب اللہ کے کلام کو جانتے ہوئے اس کی طرف نہیں آئے. تو ڈیڈی وہ چاچی میری پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو ڈیڈی چاچی کو پھر کہتے کہ پھر ساڈے قبراں تے بھی انہوں نے کوئی نہیں آیا کرنا، اسی جو لے گئے ہیں نال بس اپنے وہی لے کے جانا ہے. میں نے کہا ڈیڈی خدا تعالیٰ سے بس دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ساروں کو ہدایت دے. خیر اس کے بعد وہ چلے گئے. اب وہاں پہ اسٹیل ٹو شوز پہن کے کام کرنا ہوتا تھا، تو ان کی نا پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی جو ہے اس کے ناخن کے اوپر نا انفیکشن ہو گیا تھا، نیچے کی طرف ناخن سے بالکل نیچے نا، شاید وہ پسینے سے پانی کی وجہ پانی پڑ گیا تو وہ زخم کافی خراب ہو چکا ہوا تھا، تو وہ ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا. تو وہ 5-6 مہینے کے بعد ہی واپس آ گئے. اس واپسی سے پہلے جو ہے میں ذکر کر دوں، جب ڈیڈی یہاں سے ہو کے گئے نا تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ڈیڈی نے یار بیعت نہیں کرنی. ان سے میری بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو گئی ہے، تو میں اب بیعت کرنے لگا ہوں، تو پھر کوئی پلان کر لیتے ہیں اس طرح. یہ ایک دوست میری بات ہوئی تو ڈیڈی ابھی گئے ہی تھے، تو مہینے کے اندر ہی پتا چل گیا کہ انہوں نے واپس آنا ہے، لیکن ابھی ڈیٹ کنفرم نہیں تھی. میں نے کہا چلو شاید اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ میں جو ہوں دوبارہ ڈیڈی کو شاید کنونس کر لوں اس ٹائم پیریڈ میں کہ وہ یہاں پہ آ جائیں گے، تو میں ڈیڈی سے اس ٹاپک پہ دوبارہ بات کر لوں اور وہ کنونس ہو جائیں اور شاید ہم سارے اکٹھے بیعت کر لیں. تو ڈیڈی کے پاؤں کا جب زخم ہو گیا تھا تو ڈیڈی واپس آ گئے تھے. تو ان دنوں میں نے ڈیڈی سے پھر دوبارہ بات کی، تو ڈیڈی نے مجھے شٹ اپ کال دے دی کہ اس بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے. ان کا کیونکہ پاؤں کا آپریشن ہونا تھا، وہ ڈاکٹر سے کہا تھا کہ پاؤں کے انفیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ انگلی کٹ کرنی پڑے گی. تو وہ میرے خیال سے 1 مہینہ مشکل سے رکے تھے، تو 1 مہینے کے بعد وہ چلے گئے. تو بھائی نے مجھے کہا کہ تو نے پتہ نہیں بیعت کب کرنی ہے کب نہیں کرنی. میں تو اب 2 دن بعد بیعت کر لوں گا، میں نے بات کر لی جماعت میں. تو بھائی نے میں نے پوچھا اس سے کہ میں نے کہا تو نے اتنی جلدی ڈیسیژن کیوں لے لیا کہ ایک دم، کیونکہ تیرا تو پلان کوئی تھا نہیں اور تیری کوئی اتنی خاص اسٹڈی بھی نہیں ہے جماعت کے اوپر. تو اس نے کہا کہ نہیں میں وہ بات پڑھ رہا تھا چاند گرہن اور سورج گرہن کی، تو اس سے بڑھ کر نشان میرے سامنے اور کوئی نہیں ہے، تو میرا دل مطمئن ہو گیا، تو میں نے اب بیعت کر لینی ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں جا کے دیکھوں تو صحیح بیعت آخر ہوتی کیسے ہے. تو میں بھائی کے ساتھ گیا تو وہ دیکھا سارا بیعت کا کہ بیعت آخر ہے کیا. تو بھائی نے بیعت کر لی، تو بھائی کے ہی 2 مہینے کے بعد میں نے بھی بیعت کر لی تھی. پھر اس کے دوران میں 2007 کی ایک بات ہے میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ان دنوں جماعت کا بھی پتہ ہی تھا، تو دوست وغیرہ نے جو اہم موزم اور جمیل صاحب تھے انہوں نے ایک بہت لاسٹ ٹرائی کی ہمارے پہ نا کہ شاید یونیورسٹی وغیرہ تو ختم ہونے والی ہے تو ہم جو ہے یہ اب کر لیتے ہیں لاسٹ ٹرائی. انہوں نے ایک مولوی ارینج کیا کہ اب اس سے جا کے بات کریں گے. اب مولوی کے صاحب نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں، ہم نے کون سا سے جا کے مناظرہ کرنا، اگر ہم غلط ہیں تو وہ ہمیں اصلاح کر دے، کیونکہ حصول تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا ہم اس کے پاس گئے ہیں ملنے، ہم نے موضوع چھیڑا اس سے وفات مسیح کا، تو اس نے ایک بڑی انوکھی بات کر دی وفات مسیح کا. تھا وفات مسیح کوئی موضوع تھوڑی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کوئی واحد نبی بھی نہیں ہے جو جسم کے ساتھ آسمان پہ زندہ ہے، اس لیے یہ کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ اٹ سیلف بریلوی ہوتے ہوئے مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی اور نبی بھی زندہ آسمان پہ جسم کے ساتھ موجود ہے. میں نے کہا آپ بتا دیں گے کہ اور کون سا نبی آسمان پہ جسم کے ساتھ موجود ہے.
کہتے لگتا ہے آپ نے معراج شریف کا واقعہ نہیں پڑھا ہوا۔ میں نے کہا جی میں نے پڑھا تو ہوا ہے، لیکن اس سے ایسا کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 نبی اور زندہ موجود ثابت ہو جائیں؟ کہتے اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو کس حالت میں تھے وہ؟ میں نے کہا آپ بتا دیں کس حالت میں تھے؟ کہتے انہوں نے نا بیت اللہ جو برزخی بیت اللہ ہے، زمین والا بیت اللہ نہیں، جو آسمان پہ بھی ایک بیت اللہ ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اب آپ بتا دیں کہ ٹیک کون لگاتا ہے؟ کیا روح کو ٹیک کی حاجت ہے کہ جسم کو ٹیک کی حاجت ہے؟ ماشاء اللہ۔ میں کہا دوسرا بتا دیں کون سا نبی ہے جو جسم کے ساتھ آسمان پہ موجود ہے؟ کہتے دوسرے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ میں کہا اچھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ کیسے موجود ہیں، جبکہ ہم تو ان کا وہ بڑا مشہور واقعہ سنتے ہیں کہ اسرائیل ان کے پاس آئے، انہوں نے مکہ مارا، آنکھ نکال دی، تو پھر بعد میں جان بھی نکال لی۔ وہ میں واقعہ شارٹ کر کے سنایا بھی۔ تو کہتے کہ نہیں، دنیاوی پردہ کی باتیں ہیں اور وہ کوئی اس کے اوپر اس طرح کوئی خاص سند نہیں ہے، لیکن جو میں بتاؤں گا آپ وہ سنیں۔ میں کہا اچھا جی بتائیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے زندہ ہے جسم کے ساتھ؟ کہتے جب معراج شریف کا واقعہ ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں دیکھا؟ میں نے کہا یہ بھی آپ بھی بتا دیں کہاں دیکھا؟ کہتے انہوں نے ان کی قبر میں دیکھا، وہاں پہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی وہ بات ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو کہتے کہ روح کو کھڑے ہونے کی حاجت ہے، اور قبر میں وہ بھی، تو روح کا قبر کی دائرہ کے اندر ہونا یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ روح نہیں، وہ جسم کے ساتھ تھے۔ تو میں نے پھر انیس بھائی سے کہا کہ میں نے کہا یار یہ جمیل صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات و وفا کا ذکر کرنا تھا، پہلے پھر ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کی وفات اور حیات کا ذکر کر لیتے ہیں، جس کے اوپر ہمیں دونوں کو متفق ہونے میں کوئی وقت نہیں لگے گا کہ وہ جسم عنصری کے ساتھ تو آسمانوں پہ موجود نہیں ہے۔ ایک اسپیشل ٹیسٹ کیس ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ ثانوی بات ہو گئی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ سے بڑے درجے کے نبی تھے۔ تو جب اعلیٰ درجے کے نبی اگر وفات پا گئے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر اسی ضم میں فوت ہو جائیں گے، اور سب سے بڑے نبی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ان کا مزار مبارک تو آج بھی موجود ہے، جبکہ ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ کا تو ابھی تک مزار مبارک کا بھی نہیں پتا۔ تو یہاں پہ تھوڑا وہ مولوی گھبرایا، تو اس نے ساتھ ہی وہ پھر لان تان شروع کر دی کہ مرزا صاحب تو بچپن سے کتابوں میں گرے رہتے تھے، انہوں نے اتنی کتابیں پڑھ لی تھیں تو اس وجہ سے ان کا نالج کافی زیادہ تھا، بہت اچھے انسان تھے شروع میں، لیکن بعد میں جو ہے انہوں وہ مجنونی کیفیت ان کے اوپر وارد ہو گئی، تو وہ یہ سارا کچھ انہوں نے پھر لکھ دیا کہ میں ہی نبی ہوں، میں ہی امام مہدی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ یہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ماہنامہ جو ختم نبوت کا ایشو ہوتا ہے، لا نبی آبادی کا ایک نکالا انہوں نے رسالہ، اس میں سے انہوں نے حوالے پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو یہاں پہ ان کے الہام، اس طرح کے الہام لکھے ہوئے ہیں، ٹیچی ٹیچی نام کا ان کے پاس فرشتہ آتا تھا، یہ ہے تو وہ ہے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب ہاں آپ نے تو یہ کافی زیادہ جو ہے باتیں چھیڑتی ہیں، جن کا ایک نشست کے اندر بات مکمل ہونا ضروری نہیں ہے، دوسرا یہ پاسبل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ان کی وہ کتابیں موجود نہیں ہیں، آپ کے پاس اگر ہیں تو دکھا دیں، ہم وہیں سے جواب دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ آخر بات ایسی لکھی بھی ہوئی ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے آپ کی بات پہ ٹرسٹ نہیں ہے، میں کروں گا تو آپ کو ٹرسٹ نہیں ہوگا، تو ہم وہ اصل کتاب خود کھول کے دیکھ لیتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، تو جمیل صاحب نے کہا کہ ویکھ لو پھر جو دوست صاحب کے ایہو جہے بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جنہیں ایہو جہی گلاں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے پھر جمیل صاحب سے کہا کہ اگر آپ مولوی صاحب سے کہیں کہ وہ رسالہ ہمیں دے دیں تو
ہم اس کے اوپر کوئی تحقیق کر لیں تاکہ ہمارے لیے جو ہے یہ مشعل راہ ثابت ہو۔ مولوی صاحب نے ہنسی خوشی وہ رسالہ مجھے دے دیا۔ اب میں گھر آیا تو مولوی صاحب کو نہیں نا پتا تھا کہ میرے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو میں نے وہ گھر آ کے ایک ایک حوالے، اس میں 21 اعتراضات تھے جن کے میں نے جواب تیار کیے، اور جیسے ہی میں نے وہ جواب تیار کر لیے، میں نے ساتھ ہی وہ جواب جو ہیں وہ ایک سی ڈی میں بنا کے نا اپنے دوست کو دے دیے کہ یہ رسالہ ہے، اور یہ میں نے ان کے جو سوال جو انہوں نے اعتراض کیے وہ ہائی لائٹ کر دی ہیں، اور ان کے جواب اس سی ڈی کے اندر ہیں۔ اب وہ سی ڈی جس دن گئی ہے، اس سی ڈی کے بعد مولوی صاحب نے نہ ہمیں ٹائم دیا، نہ ان دوستوں نے ہم سے کوئی خاطر خواہ بات کی۔ تو ایک یہ چھوٹا سا تھا جو پاکستان میں ذکر ہوا۔ پھر میں 2009 میں میرا ویزا لگ گیا۔ اب ویزا بھی ایک معجزہ ہی تھا۔ میں تقریباً 2007 سے ہی یو کے آنے کا خواہش مند تھا۔ میرا ایک تو یہ تھا کہ لنڈن کا ایک کریز تھا، دوسرا یہ کہ ڈیڈی کویت تھی اور وہ مجھے کہتے کہ میں نے تجھے کویت لے جانا ہے، وہاں پہ آ جا، یہاں لائف تیری اچھی سیٹ ہو جائے گی۔ اب مجھے پاکستان کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کہا توبہ، کویت میں میں نے تو جا کے بھونجا نہ، اتنی گرمی پڑتی ہے وہاں پہ۔ ڈیڈی ماشاءاللہ میرے سفید رنگ کے تھے، وہاں سے آتے آتے سانولے ہو چکے تھے، اتنی گرمی تھی، باڈی ٹینڈ ہو گئی تھی ان کی۔ تو میں نے کہا نہیں، مجھے آپ جو اگر آپ نے باہر ہی نکالا نا تو مجھے آپ لندن بھیج دیں، میں لندن میں ٹھیک ہوں۔ میں نے ذہن اپنا لندن کا بنا لیا۔ 2007 سے میں ٹرائی کرتا رہا، پہلا ویزا اپلائی کیا، ریفیوز ہو گیا۔ 2008 میں اپلائی کیا، ریفیوز ہو گیا۔ پھر 2009 میں اپلائی کیا، اور اپلائی کرنے کے جو ہے تقریباً مہینے کے بعد ہی بیعت کر لی ہوئی تھی میں نے، تو میرا جواب اب ویزا لگ کے آ گیا میرا، حالانکہ سیم ڈاکومنٹس تھے، ہر چیز سیم تھی۔ میرے پاسپورٹ پہ احمدی تب لکھا گیا ہے جب میں نے یہاں پہ آ کر 2011 میں اپنا پاسپورٹ رینیو کروایا تھا، اس سے پہلے تک میرے پاسپورٹ پہ اسلام ہی لکھا ہوا تھا۔ خدا تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا، شاید خدا تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب بیعت کر لیا، جا کے خلیفہ وقت سے مل لو۔ پھر تو میں 1 مئی کو میں آیا ہوں یہاں پہ، کیونکہ 15 مئی سے میرے سیشن سٹارٹ ہونے تھے یونیورسٹی کے یہاں پہ۔ تو اب میں یہاں پہ آ گیا ہوں، اور میرے ماموں کا جو بیٹا بڑا تھا جو کنوینسڈ ہو رہا تھا تھوڑا جماعت کی طرف، اس کا ویزا میرے ساتھ ہی لگا تھا۔ وہ مجھ سے 1 مہینہ پہلے 20 اپریل کو وہ آ گیا ہوا تھا یہاں پہ، اس نے آ کے روم وغیرہ سارا یہاں پہ مینیج کر لیا ہوا تھا، ہم دونوں نے اکٹھے رہنا تھا۔ میں یہاں پہ آ گیا ہوں 1 مئی کو اپنے روم میں ٹرانسفر، ویری نیکسٹ ڈے مجھے میرے کزن نے، چاچو کا سب سے بڑا بیٹا یہاں پہ تھا، اس نے مجھے پک کیا، میں اس کے ساتھ اسے گھر رہا ایک رات۔ ویری نیکسٹ ڈے میں پھر اپنے روم میں چلا گیا کزن کے ساتھ، ماموں کے بیٹے کے ساتھ۔ دن گزرتے گئے تو 28 مئی کا وہ پھر واقعہ پیش آیا کہ دارالذکر اور ماڈل ٹاؤن مسجد کے اوپر جو حملہ ہوا۔ اب کیونکہ وہ مسجد بالکل پاس ہی ہمارے گھر کے، تو اوپر سے میں ساروں کو پتہ چل چکا ہوا تھا وہاں پہ کہ میں احمدی ہو چکا ہوں، اور میں وہاں پہ اس چیز کو باقاعدہ اناؤنس کیا ہوا تھا کہ میں احمدی ہوں۔ میرے محلے کو بھی پتہ تھا، اور میرے سارے رشتہ داروں کو بھی پتہ تھا، میرے بھائی کا نہیں پتہ تھا اتنا، لیکن میرا پتہ تھا۔ تو پوری فیملی کا جو پریشر تھا وہ گیا امی کے اوپر، ڈیڈی اس ٹائم کویت ہوتے تھے، اور امی نے پھر مجھے فورس کیا کہ ویکھ لے جے تو ایتھے ہوندا تے تو بھی شہید ہو جانا سی، مر جانا سی، ساڈا کی ہوندا یہ تو وہ، تیرے پیو نے تیرے تے پیسے لا کے تینوں باہر بھیجتا تے تیری زندگی خدا تعالیٰ نے بچا لئی، تے اے خدا تعالیٰ نے نشانی سمجھ تے واپس اپنے اسلام وال آ جاؤ۔ میں نے کہا دیکھیں یہ خدا تعالیٰ نے تو مجھے شہادت سے بچا لیا، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہاں پہ جو فوت ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں ان کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے عذاب میں آئے ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ فکر کریں کہ خدا تعالیٰ اب ان پاکستانیوں کو جو اس میں شامل ہیں یا پاکستان کو جو ہے اب اپنے عذاب سے بچا کے رکھے، کیونکہ اس نے اللہ جس نے بھی حملہ کیا ہے اس نے اللہ کے ان لوگوں پہ حملہ کیا ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ان کے امام مہدی کو بچایا ہوا ہے۔ خیر یہ بات کرنے کے بعد ہم کافی غصہ ہو گئی، تو اس فون کے بعد مجھے پھر ڈیڈی کا فون آیا
وہ کافی زیادہ غصے والا فون تھا. اس فون کے بعد سے ڈیڈی نے مجھ سے تقریباً پورا 1 سال بات نہیں کی. یہاں پہ لائف کافی ہارڈ ہو چکی ہوئی تھی میری. میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا. اسٹوڈنٹ ویزے میں نے کیا, میں نے اسائلم نہیں کی تھی یہاں پہ آ کے, نہ کوئی اور اس طرح کا, کیونکہ ایک تو میں نے پڑھنا بھی تھا, دوسرا یہ کہ میں نے اسائلم اس لیے نہیں کی کہ ڈیڈی کے منہ سے لاسٹ میں نے یہ سنا تھا کہ وہ تینوں اتھے چلا جائیں گا تو یو کے, تینوں اتھے انہوں نے اپنے جماعت چ تیرا ویاہ بھی کرا دینا ہے, تینوں چنگی بھلی تیری جاب بھی سیٹ کر دیں گے, تے ہر شاید تیری اتھے انہوں نے سیٹ کر دینی ہے. تے میں نے اس لیے سالم نے کیا کہ کل کو یہی بات ان کے ٹھوکر میں نہ بن جائے کہ جماعت نے مجھے یہاں پہ سارا کچھ سیٹلمنٹ دی ہے. تو میں یہاں پہ آیا, ایک دکان پہ جا کے جاب اپلائی کی. 3 مہینے سے 4 مہینے لگ گئے مجھے جاب ڈھونڈنے میں. تو مجھے پھر کسی ایک ڈکسی چکن ہے, غیر احمدی ہے, کوئی احمدی نہیں تھا وہاں پہ, اس کے بعد جاب تھی, اس نے مجھے جاب دے دی. تو وہاں پہ جاب شروع کر دی میں نے. تو اسی طرح 5-6 مہینے وہاں پہ جاب کی, اپنے خرچے پورے کیے, کالج کی فیس وغیرہ سارا کچھ. پاکستان بات ہوتی رہی, سال گزر گیا تو تھوڑے حالات بہتر ہوئے. تو میں نے ویسے امی سے پھر ذکر کیا کہ ڈیڈی سے کہیں مجھ سے اب بات کر لیں, سال اب اس بات کو بھی. تو امی کہندی نہیں جدو دی کرو انہوں کو کہ وہ ڈیڈی نے امی سے کہا تھا کہ انہیں جدوں بھی آیا کہ نا کہ میرے نال گل کرو, تو انہوں بس یہ کہنا کہ انہوں کو مسلمان ہو جائے تو میرے نال گل کر لے. میں کہا اچھا. میں نے پھر امی سے ایک دفعہ کہا کہ میں کہا چلے ڈیڈی سے کہیں کہ جو وہ کہتے ہیں نا میں وہ کر لیتا ہوں, میری طرح ان سے بات تو کر لینا ایک دفعہ. تو امی نے کہا اچھا. امی بڑی خوش ہو گئی کہ میں شاید نا سیدھے راستے آ گیا, میری آنکھیں کھل گئی ہیں. اب میں ڈیڈی سے بات کی, ڈیڈی کا فون آیا کہ میں بھی اوپننگ ٹائم تھا ہمارا یہاں پہ 11 بجے 10 بجے میرے ان کا فون تھا. تو میں نے کہا ہاں جی گھنٹہ ہے, ابھی بات ہو سکتی ہے آرام سے. تو کہتے تو مانو کیا ہے کہ جدوں بھی جو بھی میں کہوں گا تو کہیں گا. میں نے کہا ہاں جی. میں نے کہا ان کو, کہتے پھر تو کلمہ پڑھ لیں گا. میں کہا ہاں جی پڑھ لوں گا. مسلمان ہونے میں, خدا تعالیٰ کے آگے جھکنے میں, اس کی بات ماننے میں کیا, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو آج بھی اوپن ہوں. مجھے تو کوئی آ کے یہ کہے کہ خدا تعالیٰ کا مذہب فلاں مذہب خدا تعالیٰ کا سچا ہے, میں تو خدا تعالیٰ کو ماننا ہے, اس کے بھیجے ہوئے کو ماننا ہے. تو کہتے اچھا. تو پھر جو میں کہوں گا نا میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرے. میں نے کہا جی میں کرتا ہوں. ڈیڈی مجھے کہتے کہ یہ پڑھنا شروع کرو, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں نے پڑھ لیا دوسرا کلمہ. تو میں کہا جی ڈیڈی اب. کہتے اب تم مسلمان ہو گئے ہو. میں نے کہا ڈیڈی میں یہی کلمہ پڑھ کے احمدی ہوا. تو اس کا مطلب ہے میں پہلے بھی مسلمان تھا, میں بھی مسلمان ہوں, تو آپ میں میرے میں فرق کیا ہوا؟ کہتے نہیں تو نہیں مننا نا, تو مطلب کہ تو جان کے. میں کہا ڈیڈی پھر میں نے کبھی, میں کہا فون بند کرنے سے پہلے میری بات سن لیں. جن رشتہ داروں کے لیے آپ نے سارا کچھ یہ کر رہے ہیں, بات نہیں کر رہے مجھ سے, وہ رشتہ دار آج کسی اور بات پہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کل آپ کے اوپر کوئی اور پریشر آ جائے گا. تو صرف رشتہ داروں کے منہ کے لیے آپ اپنے بیٹے سے رشتہ خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح 2 دن باتیں کی تو بات ختم ہونے تک ڈیڈی کا موڈ صحیح ہو چکا ہوا تھا, تو بات نارمل ہو گئی. تو پھر اس کے بعد ڈیڈی نارمل طریقے سے بات کرتے رہے ہیں. پھر انہوں نے میری شادی کے لیے سوچنا شروع کر دیا کہ شاید وہ میری شادی کر دیں کسی غیر احمدی میں, تو بہتر ہو جائے گا, تو شاید میں ٹھیک ہو جاؤں. اب مجھے بیعت کیے ہوئے 2 سال ہوئے تھے. تو میں نے پھر حضور انور کو خط میں اجازت مانگی کہ اس طرح میرے والد صاحب جو ہیں وہ میرا غیر جماعت میں رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں 3 سال سے پہلے جو ہے اگر شادی کر لوں جماعت میں, کیونکہ میرا 3 سال کے بعد وہ نومبر کا ٹینور جو بھی ہوتا ہے وہ ختم ہونا تھا, اس کے بعد میں کر سکتا. تو حضور نے وہ کنفرم کر دیا کہ آپ کر سکتے ہیں شادی, کوئی لمٹ نہیں ہے آپ کے اوپر اس طرح. تو اسی طرح میری پھر شادی ہو گئی 2012 میں. اب شادی سے پہلے جو ہے ڈیڈی سے میری مسز کی بات ہوئی بھی تھی 1-2 دفعہ. تو جب میں نے فرسٹ ٹائم بات کروانی چاہی کہ اس طرح اپنی نوح سے بات کر لیں گے,
تو وہ کہتے کہ تیرے فرقے دی ہے نا. میں نے کہا ڈیڈی آف کورس اگر آپ سنی ہو کہ میرا سنی میں دیکھیں گے میں تو احمدی ہو کے احمدی میں دیکھوں گا نا, کیونکہ میں نے آگے اپنی نسل اسی اسلام کی جو اسلام خدا تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بھیجا ہوا ہے اس کے اوپر اس کو فالو کروانا. ڈیڈی سے جب بات ختم ہو گئی تو پھر 2012 میں جب مجھے حضور کی طرف سے شادی کی اجازت مل گئی تو اور رشتہ بھی ریفر ہو گیا, تو میں نے پھر گھر اپنی مسز کی بات کروائی ڈیڈی سے. تو بات کرنے سے پہلے ڈیڈی مجھے کہتے کہ یار تیرے فرقے دی ہے. میں نے کہا ڈیڈی اگر آپ سنی ہو کہ میرا رشتہ سنیا میں ڈھونڈنے کے تو مرضی کر لو. میں کہا ڈیڈی اس میں بات آنے والی کیا بات ہے, میں نے تو اپنی نسل اسی دین پہ چلانی ہے نا جو خدا تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھیجا ہوا ہے. تو لیکن جس دن ہمارا نکاح تھا اس دن سے 2 ہفتہ پہلے تقریباً ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی. تو آگے پھر لائف یہاں پہ ویسے ہی کنٹینیو ہو گئی. اس کے بعد زندگی چلتی رہی, ڈاکومنٹس وغیرہ سارے میرے یہاں پہ ویسے ہی کلیئر ہو چکے ہوئے تھے کیونکہ میں نے یہاں پہ ماسٹرز کر لیا ہوا تھا, PSW سارا کچھ, پوسٹ اسٹڈی ورک وغیرہ کا. تو اسائلم کی مجھے بھی ویسے بھی ضرورت نہیں پڑی. 2010 اور 2012 کے درمیان میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو شاید لوگوں کے لیے راہ بن جائیں. وہ یہ تھا کہ اٹیک کے بعد کیونکہ فیملی کا ایک پریشر تھا اور میرے ساتھ جو میرا کزن تھا وہ بیسیکلی وہ ایک تو تھوڑے پاورفل ہیں, میرے ان لاز سوری نو میرے ان لاز میرے ڈیڈی کے ان لاز تھوڑے وہ پیسے والے بھی تھے. تو ان کو یہ تھا کہ میں ان کے بیٹے کو جو ہے نا وہ غلط راہ ڈال دوں گا کیونکہ دونوں ہم روم میٹس تھے. تو سب سے پہلے تو ان کے پیرنٹس نے ہمارا روم الگ کروانے کی کوشش کی, لیکن کیونکہ اس نے منع کر دیا دوست کزن میرے نے کہ نہیں میں نے روم الگ نہیں کرنا ابھی فی الحال. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, امی کو میرے ماموں نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ آسی نا اتنے کسی مولوی دا ارینج کروانے ہیں جہاں اینو تبلیغ کر کے نا سیدھے راہ لے کے آئے. انہوں نے سورسز وغیرہ لگا کے نا میرے ساتھ عبدالرحمان بابا کی میٹنگ فکس کرانے کی بات کی. اب اللہ جانتا ہے کہ آگے انہوں نے عبدالرحمان بابا سے بات کی تھی کہ نہیں کی تھی, کیا تھا کیا نہیں تھا, لیکن جو میرے کزن نے مجھے بتایا نا وہ یہی تھا کہ ماما کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ کوئی عبدالرحمان بابا صاحب ہیں, اس کے ساتھ جواد کی میٹنگ کروانی ہے. تو اب میں نے جب پتہ کیا تو عبدالرحمان بابا صاحب یہاں پہ ختم نبوت کے اس ٹائم ہیڈ تھے. میں نے کہا اچھا. تو میں نے عثمان صاحب کا میرے پاس نمبر تھا تو میں نے ان سے رابطہ کیا. تو مجھے عثمان صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو اس طرح سے نہیں جانتا ان کو, لیکن وہاں پہ نا مشہود بٹ صاحب ہیں, آپ یہ سمجھنا کہ آپ مجھ سے ہی بات کر رہے ہو تو وہ آپ کی اس معاملے میں ہیلپ کر دیں گے. مجھے انہوں نے مشہود بھائی کا نمبر دیا. اب مشہود بھائی کو میں نے اسی ٹائم فون کیا تو ان سے میں نے یہ کہا کہ اس طرح میرے اپنا تعارف کروایا عثمان صاحب کے تھرو. تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ صرف اپنی مامی جان کو یہ کہہ دیں کہ آپ کے ساتھ مشہود بھی آئے گا. اب میں نے اپنے کزن کو کہہ دیا کہ ماما سے کہہ دو کہ 3 بندے ہوں گے, میں ہوں گا, مشہود بھائی ہوں گے اور تو خود ہوگا. تو کہتا چلو ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں. اچھا وہ دن گیا اور آج کا دن ہے وہ عبدالرحمان بابا کے ساتھ وہ میٹنگ سیٹ ہی نہیں ہو سکی. وہ کہتے میں نے مشہود سے بات ہی نہیں کرنی. یہ پیغام مجھ تک پہنچایا گیا کہ مشہود میٹنگ میں ہو تو ہم نے مشہود سے بات ہی نہیں کرنی. اینی وے پھر اب یہ کوشش ہو گئی میرے نانکوں کی طرف سے, تو دادکوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں. اب میرا جو چاچو کا بیٹا یہاں پہ تھا جس نے مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا تھا, اس نے میری فیس بک پہ تصویریں دیکھی تو اس کا ایمان جاگا. خلیفہ رابع کی تصویریں دیکھیں اس کا ایک دم ایمان جاگا کہ یہ تو کافر ہو گیا, تو میں نے تو اس کو مسلمان کرنا ہے. خواہ دنیا کا ہر برا کام میں کر چکا ہوں لیکن میرے اندر وہ ایمان کی طاقت ابھی بھی موجود ہے. ہاں میں نے ایک ایسی اور لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے جو مجھے یہاں پہ نیشنلٹی لے کے دے گی, میں پھر اس کو چھوڑ دوں گا, لیکن میں نے جواد کو احمدی سے ہٹانا ہے. تو
سارے برے کام کر کے بھی ہم مسلمان رہ جاتے ہیں، اور احمدی جو ہے وہ اللہ کا نام لینے کے والے بھی پھر بھی کافر رہتے ہیں. یہ مجھے آج تک منطق سمجھ نہیں آئی. تو وہ بھائی نے پھر اس کے بعد کوشش کی عبد الرحمان بابا سے ملاقات کروا لیں میری اکیلے کی کسی طرح سے. مجھے بتائے بغیر مجھے کہتا ہے کہ تیری عبد الرحمان بابا کے ساتھ میٹنگ کرانی ہے، لیکن صرف میں اور تو جائیں گے. اتنا ہی تمہارے اندر دم ہے تو پھر اکیلے آ کے بات کرو نا. تو ہم بھی تیری طرح کے لوگ ہیں، ہمیں کوئی نہیں اس طرح کا. تو کسی بندے سے بات کر لی اکیلے میں آ کے تو کیا پرابلم ہے؟ تجھے سپورٹ کی چاہیے؟ اتنا تو کہتا ہے کہ تو نے خود اسٹڈی کیا ہوا ہے، خود اسٹڈی کیا ہوا ہے، تو خود بات کر لے. میں کہا ٹھیک ہے، میں بات کر لیتا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساتھ چلتے ہیں، پھر 1 to 1 میٹنگ کر لیتے ہیں. لیکن میٹنگ 1 to 1 ہی ہوگی، اور اگر اس نے اخلاق سے گرنے کی کوشش کی تو میں وہیں بات ختم کر دوں گا. سارا کچھ ہم نے ایگری کر لیا. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، چلو جب مرضی. نماز پڑھ لی، اس کے بعد کھانا وغیرہ کھا لیا. تو مجھے تھا کہ نماز کے کھانے کے بعد اب جو ہے 1 to 1 میٹنگ ہوگی ہماری. کیونکہ جب ہم شوز پہن رہے تھے، جوتیاں پہن رہے تھے، تو عبد الرحمان بابا صاحب نا بالکل ڈور پہ کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو الوداع کر رہے تھے. میں شوز پہن کے سائڈ پہ کھڑا ہو گیا ادب کے ساتھ نا، کہ شاید ابھی یہ فارغ ہو جائیں گے پھر میٹنگ ہوگی ہماری. تو میرا کزن بھی اپنے شوز پہن کے آگے آ گیا. تو کہتا کہ یہ عبد الرحمان بابا صاحب کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان سے کوئی بھی سوال کرنا ہے آپ کر لیں. اب آپ ایک تو بات دیکھیں کہ ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول کتنا ہے، کہ آپ ایک بندے کو دین کی اصلاح کے لیے بلا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندے سے کھڑے کھڑے بات کر لے. مطلب دین کی سیریسنس ان کے سامنے اتنی زیادہ ہے، اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ یہ انہوں نے دین کو مذاق سمجھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو میں نے اونچی آواز میں کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہوا ہوا ہے کہ میں دین کی بات ان کے ساتھ یہاں کھڑے کھڑے بات کروں اور آپ میری اصلاح کروا لیں گے، اور آپ مجھے اس بات پہ کمٹ کر کے لے کے آئے ہیں کہ آپ نے مجھ سے عبد الرحمان بابا کے ساتھ 1 to 1 میٹنگ کروانی ہے. اب یہ بات میں اونچی بول رہا ہوں. تو بابا صاحب نے شاید بات سن لی. تو وہ جو ان کا ادھر آئے بات، بیٹے میری بات سنیں، میری بات سنیں، کیا آپ اونچی بول رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں، ایک اصول کی بات ہے مولانا صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ میری آج آپ کے ساتھ 1 to 1 میٹنگ ہے، میں یہاں پہ آیا ہوں آپ سے ملاقات کرنے. اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کھڑے کھڑے سوال پوچھ لیں. تو وہ مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ نے شاید ٹائم ہی نہیں دیا میں ان کو. تو کہتے ہیں اچھا محترم آپ کا نام کیا؟ میں نے کہا میرا نام جواد بٹ ہے، میں پچھلے 5 مہینے سے آپ کی میٹنگ کے اپائنٹمنٹ کا ویٹ کر رہا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو مشہود بٹ کے ساتھ میں نے آنا تھا آپ کے پاس، تو آپ نے مجھے ٹائم تب بھی نہیں دیا. تو یہ میرے بھائی، میرے جو ہیں چاچو کے بیٹے ہیں، سب سے بڑے کزن ہیں، تو یہ مجھے آپ کے پاس لے کے آئے تاکہ میری کوئی صلاح ہو جائے. اب یہ بات سننے کی دیر تھی. مشہور بھائی کا شاید نام اتنا زیادہ ان کے، وہ کہتے ہیں کہ 14 طبق روشن کر گیا. تو وہ ان کے، وہ کہتے ہیں کہ 7 آسمان اوپر سے اڑ کے 7 میں نیچے سے غائب ہو گئیں، ان کے رنگ پاک ہو گئے. تو مجھے کہتے ہیں ہاں بیٹا ٹائم دیں گے، ٹائم دیں گے. وہ وہاں سے غائب ہو گئے، چلے گئے اندر، یہ کہہ کے ٹائم دے گے، ٹائم دے کے. تو میں پھر باہر نکلا. میں نے کزن سے کہا کہ تو نے ایک تو میرا دن ضائع کیا، دوسرا یہ کہ جو انسان مجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا، تو مجھے میرے ساتھ بیٹھ کے اصول طے کروا رہا تھا اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے. لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ اس کے مولوی صاحب یہاں سے بھاگے کیوں ہیں. اس کو یہ سمجھ آئی کہ مولوی صاحب بزی انسان ہے، وہ بہت بڑے ہیں اور ہم بہت چھوٹے ہیں، تو وہ ٹائم نہیں دے سکتے. میرے کزن کی ایمانی حالت اتنی زیادہ اچھی تھی کہ جو مجھے اس اسلام کی طرف لے کے آنا چاہ رہا تھا جس پہ وہ خود عمل کر رہا تھا، اور اس کے لیے جو میں 5 وقت نماز پڑھ رہا تھا وہ غلط تھی. اور وہ مجھے خدا تعالیٰ تک لے کے جانے والی نہیں، اور جن چیزوں پہ میں تھا وہ عقیدے خدا تعالیٰ کی طرف لے کے جانے کو ٹھیک تھے. جو بندہ یہ سوچ کے اس کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے کہ جس دن مجھے نیشنلٹی ملنی ہے میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، کیونکہ یہ ملک چل ہی سود پہ رہا ہے، یہودیوں کی گرفت میں ہے یہ ملک. لیکن میں نے نوکری نیٹ ویسٹ بینک میں ہی کرنی ہے جب تک مجھے نیشنلٹی نہ مل جائے.
جو عمر سودی کمائی کھائی، نیشنلٹی ملی، پاکستان چلے تو آج تک کھلا نہیں ہوا۔ سننے میں یہ آتا ہے کہ ہر سال بعد سے ڈاکومنٹس کے لیے شادی کی اور نیشنلٹی ملنے کے بعد ڈیورس بھی دے دی۔ تو اگر اس اسلام کی طرف آنا ہے تو میں تو پھر احمدیت اسلام کے اندر بہت خوش ہوں۔ تو اب وہ سارے ریلیٹیوز جو ہیں میری وجہ سے، میری اب گھر والوں سے دور ہیں، کوئی بات وغیرہ نہیں کرتے، خاص طور پر ہیں یہ میرے داد کے جو ہیں نانکوں میں، پھر تھوڑی بہت جو ہے وہ اسلام دعا رکھ لیتی ہیں۔ جب ڈیڈی کی وفات کے بعد جو ہے وہ میرے جو ہے امی کے میکے وغیرہ نے انہوں نے رابطہ رکھا ہوا ہے، دادکوں کی طرف سے اتنا خاص کوئی نہیں۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے آگے۔ تو خدا تعالیٰ نے جب میری شادی کروا دی اور پھر آگے میرے بچے پیدا ہوئے، جماعت کا لٹریچر کیونکہ میں پڑھتا رہتا تھا، اب میں الحمدللہ میں بھی موسی ہوں، میری بیوی بھی موسی ہے۔ اب جو لوگ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو چندہ وغیرہ جماعت لیتی ہے، جماعت کو صرف چندوں سے غرض ہے، تو میں تو ایک غیر جماعت تھا، پیدائشی احمدی تو میں تھا نہیں، تو میں کیوں چندوں میں بڑھاؤں؟ اگر میں نے وصیت کی ہے جس کا مطلب ہے کہ میں نے عام جنہوں نے وصیت نہیں کی ہوئی اس سے زیادہ چندہ دینا ہے، اور موسی ہونا یہ میری چوائس ہے۔ مجھے جماعت نے کوئی فورس نہیں کیا کہ تم اب لازمی موسی ہو جاؤ، یہ میری چوائس ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے قرآن پاک میں حکم دیا ہوا تھا کہ جب تم ایمان لاتے ہو نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اب میں اپنا نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن اب مالی قربانی میں بھی آگے بڑھنا چاہ رہا تھا تاکہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے۔ اور تو خدا تعالیٰ نے مجھے پھر اس کے رنگ بھی دکھائے۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ پیدا ہوا، پیدا ہونے سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کو وقف کر دیا، پھر میری بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اس کو بھی اب اس جماعت کے لیے وقف کر دیا۔ میرا بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس کو اس کی پیدائش سے پہلے وقف کر دیا، اور کیونکہ اسی طرح جس طرح حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ کو وقف کیا تھا، تو اپنی میری بیٹی پیدا ہوئی، اپنی بیٹی کو بھی میں نے اسی جماعت میں اس کی پیدائش سے پہلے وقف کر دیا۔ 9 اکتوبر 2020 یعنی کہ کل میرے گھر ایک بیٹی الحمدللہ اور پیدا ہوئی ہے، الحمدللہ وہ بھی وقف ہے۔ میری تینوں اولادیں میں اس جماعت میں وقف کر چکا ہوا ہوں، جس کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ یو کے کا ویزا بھی دیتے ہیں، یہ آپ کی شادی بھی کرواتے ہیں، آپ کا کاروبار بھی سیٹل کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود ایک الزام پھر یہ بھی لگا دیتے ہیں جماعت چندے پہ چلتی ہے۔ اب جو جماعت چندے پہ چل رہی ہو وہ کسی دوسرے پہ انویسٹ کیوں کرے گی؟ اس کا مقصد تو پیسے کا ہوگا کہ وہ صرف پیسہ لیتی رہے، آگے انویسٹ نہ کرے۔ تو ان کے دونوں اعتراض ہی ایک دوسرے کے اپوزٹ جاتے ہیں فرسٹ آف آل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ 3 دفعہ میں نے یو کے کا ویزا اپلائی کیا، تینوں دفعہ میں نے اپنے والد صاحب کے پیسے لگوائے۔ شادی کی بات آئی تو آف کورس ایک شیعہ جو ہے وہ شیعوں میں شادی کرے گا پریفر، سنی سنیوں میں، اسی طرح احمدی ہوں تو میں احمدی میں شادی کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو ویزے کی بات یہ کرتے ہیں، تو اگر پاکستان کے اندر حالات اتنے سخت کر دیں جو میں نے بتایا ہے کہ کلمہ پڑھنے پر آپ کو جو ہے وہ عمر قید سزا اور 10 لاکھ روپے جرمانہ اور یہ سارا کچھ کرنے لگے ہوئے ہیں، تو خدا تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ ہجرت کرو۔ تو اگر ہم خدا تعالیٰ کا ہی حکم مان کے کسی ملک میں ہجرت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پہ آ کے جد و جہد کرتے ہیں، تو ہم تو خدا تعالیٰ کے حکم پہ چل رہے ہیں۔ یہ پھر بھی قرآن پاک کے اوپر، قرآن پاک تو کھولتے نہیں تو اس کے حکموں کا پتہ بھی نہیں ہے ان کو، کہ آخر یہ جو اعتراض کرتے رہتے ہیں ہم پہ، اس کی ہم اپنی سند قرآن پاک سے پیش کر دیں۔ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں یہی فرماتا ہے قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ اِن کُنتُم صادقین،
تم دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. تو اگر یہ اپنے اعتراضات میں سچے ہیں تو اس کی دلیل تو لائیں. اور دین کے اندر دلیل جو ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کا کلام ہے. خدا تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں یہی فرماتا ہے کہ اس سے فیصلہ کرو جو ہم نے نازل کیا، اور جو اس سے فیصلہ نہیں کرتا جو ہم نے نازل کیا ہے وہی کافر ہے، وہی ظالم ہے اور وہی فاسق ہے. تو ہمیں تو خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہوا ہے کہ ہم نے دین کے اندر جب بھی اختلاف ہوگا تو ہم نے قرآن پاک سے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ کے ہر ایک چیز کو پیمانہ بنا لیا، لیکن جس کا حکم خدا تعالیٰ نے ہمیں دیا اس کو پیمانہ نہیں بنایا. ہم جنہوں نے ہماری تبلیغ میں ہیلپ کی تھی انہوں نے ایک بڑی پیاری بات ہمیں یاد کروا دی جو ہم نے پلے باندھی ہوئی ہے کہ دو لوگ آپس میں جب بحث کر رہے ہوتے ہیں کپڑے کی پیمائش کے اوپر، چاہے وہ ریشم ہو چاہے وہ کاٹن ہو، آپس میں بغیر پیمانے کے جتنی مرضی بحث کر لیں گے، یہ 1 میٹر ہے، یہ 2 میٹر ہے، یہ 3 میٹر ہے. سیانہ بندہ تیسرا آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پیمانہ پکڑو، اس سے چاہے تم ریشم ناپو یا کھدر یا سوت، پیمانہ ڈیسائیڈ کر لو. جب پیمانہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر بحث ختم ہو جاتی ہے. ہم بھی آج کل کے جو نام نہاد علماء بنے ہوئے ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ آ کے اعتراضات کرتے ہیں، ان سے یہی کہتے ہیں کہ پیمانہ تو ڈیسائیڈ کرو. کیا وہی پیمانہ رکھنا ہے جو خدا تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے؟ تو سو بسم اللہ آئیں ہم سے بات کریں. جماعت احمدیہ کا کوئی ایک عقیدہ بھی، میں تو آج بھی سارا سے یہی کہتا ہوں، جو بھی میری فیملی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے کہ کوئی ایک عقیدہ بھی جماعت کا قرآن پاک کے مخالف دکھا دیں گے، میں جماعت چھوڑ دوں گا. کیونکہ میں کیوں اس جماعت کے اوپر قائم رہوں جو خدا کے کلام کے اوپر قائم نہ ہو. کیونکہ میرا حصول اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. میں نے اللہ کی ذات کو مانا، اس کو پہچانا، اس کے بعد میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی جو مہر تھی، اس مہر کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ویریفائی کیا. ان کی تصدیق مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، کیونکہ جو اصول رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے حق پہ تھے یا نہیں، خدا تعالیٰ نے سورہ الحقہ میں خود بیان فرما دیا ہوا تھا کہ یہ نبی جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ بھی کوئی ایسی بات کر دے جو ہم نے اسے نہیں کی تو ہم اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ دیں گے اور اس کی رگے جان کاٹ دیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب نبی کے لیے ایک پیمانہ سیٹ کر دیا ہے اس کی کریڈیبلٹی کو جاننے کا، تو میں نے یہی پیمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق کے اوپر سیٹ کیا، اور میں نے ان کو ان کے ہر دعوے میں سچا پایا. اور میرا دل تو اس چیز پہ گواہی دینے لگ گیا ہوا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شاگرد کامل، انسان کامل کا وہ بھی، اور اس کے اوپر بالکل فٹ نہ آ جائے جو پیمانہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انسان کامل کے لیے سیٹ کیا. اسی انسان کامل کا پیمانہ ہم نے شاگرد کامل پہ سیٹ کیا اور شاگرد کامل کو پہچان لیا. تو لوگ بس دوستوں سے اسی چیز کی درخواست ہے کہ باعث ہو کے نہ سوچیں. اللہ تعالیٰ کے جو ہے آگے سامنے گریزاری کرتے ہوئے سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، جواد نے نہیں دینی، نہ کسی مولوی نے دینی ہے. خدا تعالیٰ ہی ہدایت کے دروازے کھولتا ہے. خدا تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا تو سیکھیں. خدا تعالیٰ کے اوپر جب ایمان ہوگا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی دعائیں کس رنگ میں قبول ہوتی ہیں. میں نے بھی ذکر کیا کہ میرے گھر ابھی کل ہی بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ دعائیں میں نے اپنے سامنے جو میں نے 2 دن پہلے مانگی تھی، خدا تعالیٰ نے جس رنگ میں پوری کی ہیں وہ معجزہ ہی تھا. تو خدا تعالیٰ کے ساتھ
اپنا تعلق بنائیں گے تو خدا تعالیٰ پھر آپ کی طرف جب آپ چلیں گے تو وہ دوڑ کے آئے گا. تو صرف اپنے آپ کو تقویٰ میں بنائیں اور اپنے دل میں خدا ترسی پیدا کریں گے تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا حامی و ناصر ہر جگہ پہ ہوگا. جزاکم اللہ واسن الجزا. جزاک اللہ. الحمدللہ جواد بھائی، بہت ہی آج آپ نے ہمیں ایمان افروز واقعہ سنایا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اپنی حفاظت میں رکھے، آمین. جزاک اللہ بہت بہت جواد بھائی. آخر میں دعا یہ ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے. جواد بھائی بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد